جی السلام علیکم، صبح بخیر اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. میں اکثر اپنے شو میں اپنے رشتوں سے محبت کے حوالے سے بات کرتی ہوں. محبت ہماری ماں سے ہو، ہمارے والد سے ہو، ہمارے بہن بھائیوں سے ہو، ہمارے دوستوں سے ہو، شریک حیات سے محبت ہو، ایون کہ آپ کے پیٹ سے محبت ہو، اپنی چیزوں سے محبت ہو. آپ کے کمرے میں، آپ کی الماری میں کچھ ایسے کپڑے لگے ہوتے ہیں جن کو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھی میں استعمال نہیں کروں گی، لیکن آپ کو ان سے بھی محبت ہوتی ہے. ہم اس محبت کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن ایک محبت جس کے حوالے سے ہم لوگ زیادہ باتیں نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ اس محبت سے آشنا ہی نہیں ہیں، اور ان بہت سے لوگوں میں میں بھی آتی ہوں. جب میں پریگننٹ تھی نا، تو میں نے ایک چیز سوچی تھی اپنی اولاد کے لیے کہ میں اس کو ایک چیز تو ضرور سکھاؤں گی، اور وہ تھی سیلف لو، خود سے محبت کی بات. کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں بہت سارے مواقع میں بہت فیل ہوا کہ میں اپنی بہت ساری چیزوں میں اپنے رشتوں کو، اپنے دوستوں کو اور دوسری چیزوں کو آگے رکھتی ہوں، مقدم جانتی ہوں، اور اپنی بہت ساری پیچھوں کو، اپنی ہیلتھ کو بس میں اپنے آپ کو پیچھے کر لیتی ہوں. وہ گھروں میں سکھایا جاتا ہے نا، تربیت کا ویسے بھی حصہ ہوتا ہے کہ بیٹا اگر آپ کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ کوئی سالن پڑا ہوا ہے جس میں اگر ایک بوٹی ہے تو وہ بوٹی آپ نے نہیں لینی، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سے پہلے دسترخوان میں اور جتنے جو لوگ بیٹھے ہو نا وہ کھا لیں. یہ تو اچھی بات ہے، مینرز میں بھی آ جاتی ہے. لیکن ایسی اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو ایٹ لیسٹ اپنے بارے میں سوچنا تو ضرور چاہیے. تو کیونکہ مجھ میں بہت ساری چیزوں میں خود کو ابھی بھی میں ایک بڑی زندگی میں فائٹ لڑتی ہوں سیلف لو کو لے کے. تو مجھے تھا میں اپنے بچوں کو سیلف لو ضرور دوں گی، اس کو زندگی میں آسانی ہوگی، اس کا دل زیادہ نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ جب آپ میں سیلف لو نہیں ہوتا نا، آپ لوگوں کے لیے کیے بھی جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو ڈور میٹ بھی بنا کے رکھتے ہیں، اور پھر آف کورس ہارٹ بریکس ہوتے ہیں. آج ہم سیلف لو کے حوالے سے بات کریں گے. میں بھی سیلف لو کے حوالے سے سیکھوں گی کہ ہاں بھی یہ چیز کیسی ہونی چاہیے. کیونکہ جب تک ایک چیز مجھ میں نہیں ہو سکتی، میں اپنی اولاد کو کیا دوں گی وہ، جب تک مجھے خود اس کا صحیح معنی نہیں معلوم. کسی نے آپ کا دل توڑ دیا، کسی نے آپ سے بدتمیزی کر دی، سارا دن آپ کا خراب، آپ کہتے ہیں یار میں تو بہت اچھی تھی، میں نے تو بہت اچھا کیا، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا. ارے بھائی آگے بڑھ جائیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے مینٹل پیس کا خیال رکھیں. یہ بھی آج ہم نے سیکھنا ہے. میرے ساتھ میری بہت پیاری سیلیبریٹی گیسٹ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کو بلاؤں اور یہ ہمیں بہت کچھ سکھائیں سیلف لو کے حوالے سے. ہم ان کو دیکھتے ہیں، یہ جب ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں یہ بہت اچھا تیار بھی ہوتی ہیں، بنتی سنورتی ہیں، اور ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اندر ہے خوبصورت سا سیلف لو. ان سے ہم سیکھیں گے. جی تو میرے ساتھ موجود ہیں حنا خواجہ بیاد اور ہماری بہت ہی پیاری امبر خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیاری لڑکیوں، میں آپ کو شو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور اتنی اچھی دونوں لگ رہی ہیں. اور تھینک یو. پتہ خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں میرے جب شو میں میرے گیسٹ بہت مزے کا اپنی پسند کا تیار ہو کر آئے ہوں، تو مجھے لگتا ہے انہوں نے میرے شو کو عزت دی ہے. یہ تو ہے. ہاں انہوں نے میرے شو کو عزت دی ہے کہ یہ اچھا تیار ہو کر. ہماری میزبان اتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہے کہ ہم پہ پریشر ہوتا ہے، ہم نے بھی اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو. اچھا مجھے یہ بات بتائیں، جیسے میں نے آپ شو کے آغاز میں بات کی کہ مجھے خود ایک چیز سیکھنی ہے سیلف لو. کیونکہ میں ابھی بھی مجھے ہوتا ہے کہ جو چیز مجھے نہیں آتی میں اپنے بچے کو کیا سکھاؤں گی. مجھے لگتا ہے ایک سیلف لو بچوں کو سکھانا ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، اس کو زندگی بڑی مدد کرتا ہے. آپ کے خیال میں سیلف لو کی کیا ڈیفینیشن ہے اور یہ کتنا ضروری ہے؟ پتہ ہے میں وہی والی بات کہ سیلف لو اور سیلفشنس میں ایک بڑا واضح فرق ہے جو عموماً لوگوں کو بھول جاتا ہے. کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ اپنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جو آپ کے لیے میٹر کرتے ہیں، آپ ان کے لیے سیکریفائس بھی کرتے ہیں، آپ کمپرومائز بھی کرتے ہیں، آپ ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے ہیں. لیکن میرے لیے ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے سیلف رسپیکٹ. اگر سیلف رسپیکٹ نہیں ہے تو وہ سیلف لو کی پہلی سیڑھی ہے، آپ نے اس پہ قدم ہی نہیں رکھا. اگر آپ اپنی عزت نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، دیکھیں آپ نے کہا ہم تیار ہو کے آئے ہیں، تو اگر صبح اٹھ کر اپنے آپ کو گروم کرنا، دنیا میں باہر نکلنا، یہ بھی سیلف لو میں آتا ہے. آپ سڑ جھاڑ منہ پھاڑ باہر نکل آئیں تو آپ کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ یو آر ناٹ امپورٹنٹ ٹو یور سیلف. وہ اپنی امپورٹنس، اپنی ویلیو، اپنی قدر کرنا
اور اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ میرے لیے کم سے کم وہ شکر گزاری کا ہے. اگر آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ ہے, آپ کے اندر شکر گزاری ہے, تو آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ایک میریکولس چیز بنائی ہے, انسان بذات خود ایک میریکل ہے. تو اگر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے, اگر آپ اس کو اکنالج نہیں کر سکتے, آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کر سکتے, تو آپ پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کریں گے؟ یہ ویسے واقعی یہاں پہ اپنی ذات سے بھی محبت کرنا ضروری ہے, کیونکہ اللہ پاک آپ سے محبت کرتا ہے. جس ذات نے آپ کو بنایا ہے, آپ ایک طرح سے وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو میری ذات کی خوبیاں ہیں, جو فیسٹس ہیں, ان کو اپناؤ. تو سیلف لو میں بہت ساری وہ چیزیں آتی ہیں. اماں جی, آپ کے خیال میں سیلف لو کیا ہے اور کتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے وہ والی بات ہے کہ بالکل ہینا کی بات کو بھی میں آگے بڑھاؤں گی. دیکھو سیلف لو, بہت سے لوگ کہیں گے ہم سبھی اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں, لوگوں کی ڈیفینیشن یہ کیا بات ہے. کچھ لوگ کہیں گے اس کو ہم شوق میں کر لیتے ہیں, جیسے ہمیں شوق ہے تیار ہونے کا. لوگ کہیں گے یہ عادت کی بات ہے, لیکن عادت کی بات نہیں. وہی بات ہے کہ سیلف لو میں بہت ساری چیزیں ہیں. سیلف لو تب آتا ہے جب آپ ذہنی طور پہ بھی آپ کلیئر ہیں. بہت ساری چیزیں جب آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں, آپ کا پاسٹ ہے, آپ کی کس طرح سے اپنے آپ کو زندگی میں آگے بڑھانا, وہ چیزیں نہیں ہیں, تو آپ سوچ کے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کی اسکن بھی, آپ کے بال بھی, آپ کا گھر کا ماحول. تو بیسکلی وہ والی بات ہے کہ جب اللہ کی ڈور پکڑ لی ہے رسپیکٹ, تو وہ سوچے نا کہ, اور سب سے بڑی بات یہ میں کہوں گی صحت اور تندرستی. بالکل, کیونکہ تندرستی ہے تو ہم سب چیزیں کر سکتے ہیں. اگر تندرستی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تو آئی تھنک اپنے آپ سے پیار میں بہت چیزیں آتی ہیں کہ اپنا ذہنی سکون. اب ذہنی سکون کہاں سے ملتا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے نا. کسی کو کھانا پکا کر وہ سمجھتا ہم نے کھانا پکا لیا, کچن میں کر رہے, سب کے لیے کھانا A1 کو, کہ ان کو خطاب بھی مل رہا ہے کیا اچھے کھانے بناتی ہیں یہ, لیکن وہ اپنا خیال نہیں رکھنی, اپنی صحت کا خیال نہیں رکھنی, اپنے ٹائم نہیں نکال رہی. سارا دن خود کو کچن میں, میں نے خواتین کو دیکھا جھونک دیتی ہیں, مطلب کہ کھانے بنا رہی ہیں, اپنا آپ نہیں دیکھنی, کچھ نہیں, ٹائم ہی نہیں ہے. کیونکہ ویسے ان کو سب اپریشیٹ کر رہے ہیں, کرنے میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو وہ ویلیو, وہ ویلیڈیشن چاہیے دوسروں سے. جی, دوسروں سے نا, ان کو یہ نہیں اندر پتا, سے نہیں آ رہی. اور اندر ابھی بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جس میں ہمارا شو دیکھ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہیں پرابلمز, ہر ایک کو ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کس طرح سے اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے, نکالنا ہے. دیکھو سیلف لو تب آئے گا جب آپ مینٹلی بھی خوش رہو. خوشی, اب خوشی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ملتی ہے انسان کو. میں یہ نہیں کہوں کہ بہت مہنگے کپڑے پہن لیے تو خوشی ملی, نہیں. ایک نیا جوڑا اگر 2000 کا بھی پہن لیں گے اس میں خوشی ہے. آؤٹنگ ہو گئی, گول گپے کھا لیے, بڑے ریسٹورنٹ چھوٹے. تو بیسکلی سیلف ریسپیکٹ, پچھلا جو آپ کے ساتھ گزرا, کوئی ایسی ہیپننگز ہوئی, اس کو لیٹ گو. پچھلی باتوں کو نکالو اپنے ذہن سے. اپنے آپ کو مسلسل کوستے نہ رہنا بھی, نہ کوسو اپنے آپ کو. اب آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو بھی آپ درگزر کرو. زندگی کو آگے, جب سوچ اچھی ہوگی, آگے جستجو ہوگا آگے بڑھنے کا, تو دل چاہتا ہے, صحت اچھی ہوگی نا, تو بہت ساری چیزیں مکس اپ ہے. ہم ابھی تک سمجھتے تھے سیلف لو یہ کہ بس پہننا ہونا, بچپن سے شوق ہے تو دس از سیلف لو. بٹ نو, وہ جو ایک احساس ہے نا جی کہ میں انسان ہوں, ہاں, اس میں بہت بڑا سیلف لو میں ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو معاف کر سکیں. ایگزیکٹلی. آپ انسان ہیں, آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں, آپ کی زندگی میں پچھتاوے بھی ہوں گے. آپ ان پچھتاووں کو, ان غلطیوں کو پہلے اکنالج کریں, اپنے آپ کو معاف کریں, سوال نہ کریں خود پہ. ہاں, کیونکہ آپ جسٹیفائی اس طرح اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ بھئی میں نے, اس وقت میری عمر چھوٹی تھی, یا مجھے ایکسپوجر نہیں تھا, یا مجھے سمجھ میں نہیں آئی. لیکن آپ اس سے سیکھ لیں. اگر آپ اس سے سیکھ کر آگے بڑھیں گے تو آپ اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے وہ چیز, اور دوسروں کے لیے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں. اگر آپ کانسٹنٹلی اس گلٹ میں رہیں گے اور پچھتاووں کے ساتھ رہیں گے تو پھر آپ کی زندگی کا کسی اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں, وہ آگے نہیں بڑھتی نا سائیکل. وہ لائف لوگوں کا بھی وہ سوچ نہیں ہے. دیکھو اپنی سوچ کو بدلنا ہے. اٹس آل ان دا ہیڈ. جب یہ سوچ کو, ایک غلط چیز کو لے کے بیٹھ جائیں گے
تو وہ آپ پہ طاری ہو جائے گی. ہاں، ٹھیک ہے, بالکل, ہاں, آپ آپ کی manifest کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی ہاں. مینیفیسٹ, یہ شاید بہت پہلے سے بہت سے لوگوں کو پتا ہے, بہت سو کو اب پتا چل رہا ہے, زیادہ اویئرنیس آئی تھنک اب آئی وہ ہے. لوگ ہیں نا جیسا سوچو گے ویسا ہی ہوگا, تو وہ مطلب یہ تو اب ہم آج 3-4 سال سے مینیفیسٹیشن کا ورڈ بہت استعمال کریں, لیکن ایسے یہ کہ آپ وہ کہتے ہیں اللہ سے اگر آپ اچھے کی توقع کریں گے تو اللہ پاک پھر, کیونکہ اور ہوتا ہے. آپ وہ لفظ سوچے نا کہ ہم نے, میں مدیہ کو بھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنے دین کو نا الگ کر کے رکھ دیا, ہم نے اس کو زندگی میں اپلائی کرنا چھوڑ دیا. بالکل. اب ہم بڑا مینیفیسٹیشن سن رہے ہیں. بچپن سے ایک لفظ ہم سب نے سنا تھا, گمان. ہاں, اللہ میں بالکل, گمان. جو گمان رکھو گے وہی ہوگا, الحمدللہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے, جن کو شاید ہم نے کمپارٹمنٹلائز کر کے الگ کر دیا ہے. صحیح, بالکل بالکل. اچھا ہینا جی, میں جو ہماری گھر کی خواتین دیکھتی ہیں, جیسے آپ نے کھانے پکانے کی بات کی اور آپ نے کہا نا کہ ان کو جو ویلیڈیشن کی جو باہر سے نہیں ملتی, ہم نے اکثر ہاؤس وائف کو دیکھا کہ وہ جو صبح سے اٹھ کے وہ پورے گھر والوں کے لیے, سب کے لیے ناشتہ بنا رہی ہیں, مسلسل کام میں لگی ہوئی ہے, وہ اس کی اپنی ہیلتھ جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے, وہ اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہی, وہ اس کو بننے سنورنے میں اس کو بھی ٹائم نہیں مل رہا, کچھ بھی. بچے کی صحت, اس کے میاں کی صحت, اس کے سوا والوں کی صحت بہت کے لیے مقدم ہے, ان کا ٹیسٹ. خود وہ سارا دن وہ بیچاری کچن میں کھڑی ہوئی, وہ گندی بندی, وہ کھانے بھی بنا رہی, وہ پسینے, اتنی گرمی کے موسم میں بس لگی ہوئی ہے, لیکن اس کو وہ اپریسیشن مل ہی نہیں رہی. تو یہ بھی ہے کیونکہ وہ خود کی بھی رسپیکٹ نہیں کر رہی, پھر اس کو بھی لوگ فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, یو ہیو ٹو ارن ریسپیکٹ, اور اس پہ لوگ کہتے ہیں تم نے کیا ہی کیا ہے, میں بہت کرتی کیا ہو سارا دن, یہ تو اتنا عام ہے, کرتی ہی کیا ہو سارا دن, گھر میں تو ہوتی ہو. اب بتاؤ, گھر میں اس کو بیٹھنے کا وقت نہیں مل رہا ہوتا. سیلف ریسپیکٹ گین کرنا یہ بہت بڑی بات ہے, بہت اچھی بات کی انہوں نے, کیونکہ ہم نے شاید کبھی بھی اپنی, مطلب میں اگر سوچوں جب زائس when I was married, تو میں نے اپنی رسپیکٹ نہیں کرائی, اسٹینڈ نہیں لیا. دیکھو یہ والی بات ہوتی ہے. اب میں کہتی ہوں میں کیسے اتنا برداشت کر لیتی تھی, ٹھیک ہے کیا طریقے سے کرتا ہے انسان, کمپرومائز برداشت, لیکن ایک لمٹ ہے ہر چیز کی, کوئی آپ کو فور گرانٹیڈ نہ لے, وہ والی بات ہے. تو ہم میں یہ چیز نہیں آتی, لیکن اب اتنی اویئرنیس ہے, مارننگ شوز پہ اتنے اچھے اچھے ٹاپکس ہوتے ہیں, تو سب بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو اپنی رسپیکٹ سب سے پہلے ہونی چاہیے, کرواؤ. مجھے بتائیں یہ خواتین کہاں کا, اگر میں کسی ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کروں تو آپ مجھے بتائیں. میں اکثر دیکھتی ہوں کہ کیونکہ ہاں ہمارے ہاں جو بچیاں جب پروان چڑھائی جا رہی ہوتی تو ان کو بتا رہے تھے کہ بیٹا یو آر دا ہوم میکر, آپ ہی گھر بناؤ گے, اور آپ کی ہماری تربیت نا آپ نے اگلے گھر جا کے بتانی ہے. اس میں اگلے یہ بہت بڑا کام بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ایک تو سارے گھر کے کام بھی کرنے, یہ بھی آ جاتا ہے, آپ نے اپنی زبان بند رکھنی ہے. پھر بہت ساری جگہوں پہ آپ نے نا چیزیں بس اس کو درگزر کرنی ہے آپ نے. اچھا اس میں ہوتا ہے کہ چاہے آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو, ہم نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے تو انہیں کو معافی بھی مانگنی پڑتی ہے, اور پھر اگلے جیسے بات ہے نا, تو اس میں بھی تو کہیں نہ کہیں آپ کی جو سیلف لو, سیلف ریسپیکٹ جو کمپرومائز ہو رہا ہے. اگر دیکھیں میں ایک بات کروں گی, شاید لوگوں نے کبھی اس چیز کو اس سے جوڑا نہیں ہے. ہمارے لیے اب علامہ اقبال صرف ایک نام رہ گئے ہیں, انفارچونیٹلی یہ ایک فیکٹ ہے. اور جو لوگ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو پلیز اپنے بڑوں کو سمجھیں, ان کے بارے میں تحقیق کریں. جو خودی کا کانسیپٹ ہم نے ہمیشہ ان کی شاعری میں, ان کے فلسفے میں ہم نے جو سنا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ خود آگہی ہے, سیلف اویئرنیس ہے, اپنے بارے میں جاننا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب اپنے آپ کو جان لیتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, تو آپ کو یہ سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ یہ میری وہ لائن ہے, یہاں اس کے بعد میں اپنی عزت نفس کو مجروح کر رہی ہوں, یہ میری وہ لائن ہے. تو وہ خود آگہی, وہ اپنے آپ کو سمجھنا, یہ بھی سمجھنا کہ مجھے کس چیز سے خوشی ملتی ہے اور وہ کیا چیز ہے جو میری ریڈ لائن ہے. میں بالکل شادی کے شروع کے دنوں میں مجھے یاد ہے کچھ بات ہوئی تو میرے میاں نے مجھے کہا کہ اللہ جنت نصیب کرے, الہی آمین. تو مجھے ہنس کے نا مجھے کہنے لگے کہ بھائی تمہاری آنکھیں صرف بلی والی نہیں ہیں, تم کبھی کبھی وہ خونخواہ بلی بن بھی جاتی ہو. میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو کہنے لگے میں نے نوٹس کیا ہے تمہاری فیملی, سب سے پہلے تمہارا مذہب, تمہارا ملک اور تمہاری فیملی, اس پر تم کوئی کمپرومائز نہیں کرتی, تم برداشت نہیں کرتی. میں نے کہا ریلی؟ پھر میں نے سوچا کہ اس سارے سلسلے میں کیا میں نے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ بٹ نہیں,
کیونکہ وہ یہ تینوں چیزیں میرے لیے بہت میٹر کرتی ہیں. تو آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے. یہ بھی سیلف لو میں آ جاتا ہے. سیلف لو میں ہی آتا ہے. آپ کے لیے آپ کا عقیدہ محترم ہے, آپ کے لیے آپ کا ملک محترم ہے, یہ چیز میں آ جاتی ہیں. یہ چیزیں ظاہر ہے کہ اگر ان چیزوں کے اوپر کوئی اٹیک کرے گا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, تو میں اس تکلیف کو کیوں برداشت کروں, میں کیوں درگزر کروں. ہاں کچھ چیزیں آپ پھر طے کرتے ہیں کہ نہیں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے نہ جانے تو. سیلف لو میں خود آگہی میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں آپ غلطی پر ہیں. تو اسے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ غلطی پر ہیں آپ معافی مانگ لیتے ہیں. ہاں انا تو ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک گلٹ میں ہیں اور آپ رونے والے ہو جاتے ہیں, ایک شخص, اور یہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیلف لو میں وہ شخص اتنا سیلفش ہو جاتا ہے اور نارسسزم کی طرف چلا جاتا ہے کہ آپ کانسٹنٹلی اسے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ کی غلطی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, آپ اسی طرح جی رہے ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں اگر بھی دیکھا جائے تو یوزلی ایسا ہی ہے. ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ہے. اب دیکھیں نارسسزم کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے, پرانا ہے, اور زیادہ تر مردوں میں ہوتا ہے. ان کی میل شوونزم جو ہے نا اس چیز کو فیڈ کرتی ہے, اور خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت معافیاں مانگ رہی ہوتی ہیں. اچھا مجھے پتا ہے پاکستان میں آپ کو لگتا ہے ہمارے پاس بندوں میں, آپ دونوں کی رائے جانا چاہوں گی, سیلف لو بندوں میں زیادہ ہے یا خواتین میں زیادہ ہے؟ مجھے لگتا ہے دونوں میں ہی فقدان ہے. شاید ہم لوگ سمجھ نہیں پائے کہ سیلف لو ہوتا کیا ہے, کیونکہ اپنے آپ سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھیں. اگر آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان لوگوں سے بھی محبت کرنی چاہیے جو آپ کے ارد گرد ہیں, جو آپ کے لیے میٹر کرتے ہیں, جو آپ کے لیے آپ کے کام کے لوگ ہوں, آپ کے کولیگز ہوں, یا آپ کے گھر کے افراد ہوں, آپ کی فیملی ہو, آپ کے دوست ہوں, آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہوں. اگر آپ خود سے محبت کرتے ہیں تو دیر آر پارٹ آف یو, آپ کی وہ ایکسٹینشن ہے نا, آپ کو ان سے بھی محبت کرنی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں خواتین میں جو ہے وہ سیلف لو ہے زیادہ یا بندوں میں ہے؟ اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے ڈومینیٹنگ کہ مردوں کو شروع سے بتایا گیا ہے کہ وی آر دا ہیڈ آف دا فیملی, ٹھیک ہے, ایک مرد کا کانسیپٹ ہے میں جاتا ہوں باہر, میں کماتا ہوں, میں ہیڈ آف دا فیملی ہوں, اور میرے اندر سب چیزیں کنٹرول میں رہیں گی, میرا آگے کوئی بولے گا نہیں. ہر قسم کے مرد ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ والی چیز ہے کہ اس کی اپ برنگنگ, کیونکہ اس کو بھی اس کی امی نے بتایا ہوا ہے کہ اس نے اپنا گھر کا ماحول دیکھا ہے کہ ماں باپ بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں, جھڑک دیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز کچھ لوگ کہیں گے نہیں ماں کے ساتھ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے, لیکن آئی تھنک یہ سوچ نہیں آتی, وہ وہی کرتے ہیں, ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, لوگ وہ اڈیپٹ کر لیتے ہیں وہ چیز جو کہ غلط ہے, ٹھیک ہے نا. میرے ساتھ اگر ظلم ہوگا تو میں کہوں گی نہیں آگے میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کروں گی, کیونکہ وہ تکلیف آپ نے صحیح ہے, پر لوگ نہیں سوچتے. تو وہ ایک وہ کیا سوچتے ہیں, ہم نے برداشت کر لیا. ایگزیکٹلی, یہ مجھے چھوٹی سی بریک لینی جی, بریک کے بعد سے بات کو کنٹینیو کریں گے. آپ لوگوں کی لائیو کالز بھی شو میں شامل کریں گے, اور ایک اور اہم گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, کہیں مت جائیے گا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور آج ہم بات کر رہے ہیں سیلف لو کے حوالے سے. سیلف لو جو ہمیں پتہ ہے, جو ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے, لیکن جس کی اصل ڈیفینیشن ہے اس سے مجھے لگتا ہے ہم لوگ واقف ہی نہیں ہے, جس سے ہمیں واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ خود آپ میں آگے اس حوالے سے, تو اپنے بچوں کو بھی ضرور سیلف لو دیجیے گا, کیونکہ آگے جتنا نفسا نفسی کا دور ہے نا, آپ کے بچوں کو بہت اس میں ہیلپ ہوگی. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہاں آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہے, لیکن اچھے انسان میں آپ نے خود کو پیچھے نہیں چھوڑ دینا, آپ نے خود سے بھی اچھا رہنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. صبا فیصل جی نے بھی ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے, ان کو بھی شو میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ مارننگ, کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, فرسٹ کلاس. صبا جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ مطلب بڑا سیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں بہت زیادہ سکھانے کی ضرورت ہے. آپ کے نزدیک سیلف لو کیا ہے, اور آپ اس کو اپنے لیے کتنا مقدم جانتی ہیں؟ دیکھیں سوال تو بڑا سیریس ہے, لیکن چھوٹا سا فنی جواب میں دوں گی کہ میں نے آپ کو بعد میں جوائن کیا, میں میک اپ روم میں تھی اور میرے بال بن رہے تھے,
اور میں نے دیکھ لیا ہنا ادھر بیٹھی ہیں, میری یہ سائڈ اچھی آتی ہے, میں ادھر بیٹھوں گی, میرے بال ادھر کے صحیح بناؤ. تو اس کو کہتے ہیں سیلف لو, کہ مجھے کیسے اچھا دکھنا ہے. اس کا مطلب ان دونوں کا مجھے تو بالکل نہیں اپنے آپ سے سیلف لو, میں تو سوچتی ہی نہیں تو میں نے کہاں سوچا, میں آئی جہاں تو بس دیکھ لیں آپ سب سے زیادہ مجھے میں تو ڈرامہ ہوتا ہے نا واقعی شیشہ میں, مجھے شیشہ میں دیکھا ہوا پہ, میں کہ چھوڑو. اور کبھی میں دیکھتی, میں کہ میرے بال یہاں سے پجی کو نہیں دیکھتی نہیں امبر, بہت بری بات ہے. میں ایک ایک نوک پلک سوار کے آتی ہوں, چاہے میں رو رہی ہوں چاہے میں ہنس رہی ہوں. اچھا مجھے کہتے ہیں آپ کو اپنی کون سی سائڈ پسند ہے, میں کہتی ہوں مجھے دونوں بری لگتی ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا ایک مذاق کی بات. بٹ آئی لو اٹ, کتنی اچھی آپ نے مزے کی ایگزامپل دی, لوگ سمجھ پائیں گے. لیکن دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی بہترین کریشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, اور اللہ کے نزدیک انسان جو ہے وہ سب سے افضل مخلوق ہے. جب اللہ نے یہ سوچ کر دنیا تخلیق کی تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی نفی کرنے والے. جب مرد سمجھتے ہیں کہ وہ نان نفقے کے ذمہ دار ہیں اور ان کی گھر میں ایک اجارہ داری ہونی چاہیے یا انہیں گھر میں ایک منفرد مقام ملنا چاہیے, تو عورت جو اس مرد کے بچے پیدا کرتی ہے, پھر ان کو پروان چڑھاتی ہے, پھر انہیں ایک اچھا انسان بناتی ہے اور دنیا کو ایک بہترین انسان دیتی ہے, تو اس کی اہمیت کسی بھی طرح کم نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ خواتین جیسے ہم لوگ ہیں, جیسے آپ ہیں, جو گھر کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی لے کر چل رہی ہے اور مرد کے نان نفقے میں بھی اس کی ہیلپ کر رہی ہے, تو ہم تو بہت افضل ہیں بھائی. ہمارا اسپیشلی شوبز کے لوگوں کی اگر میں بات کروں تو جب تک ہمارا چہرہ مہرا ہے نا, تو یہ سب عوام بھی پسند کرے گی, پروڈیوسرز بھی پسند کریں گے, مدیہ بھی کہیں گی ہمارے شو میں آئیں, باقی لوگ بھی کہیں گے. اور جب تک ہمارے چہرے پر رونق نہیں ہوگی, ہماری آنکھیں روشن نہیں ہوں گی, ہمارا رنگ نہیں چمکتا ہوا ہوگا, کوئی بھی لفٹ نہیں کروائے گا. اس لیے سب سے پہلے تو آپ خود سے محبت کریں, خود کو پیار کرنے. اب اس کے طریقے بہت زیادہ ہیں. اب اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے, جیسے جہاز میں کہتے ہیں نا, پہلے آکسیجن ماسک خود لگائیں, پھر اپنے بچے کو لگائیں, چاہے وہ 6 ماہ کا ہے. تو آپ پہلے خود کا تو خیال کریں. جب تک آپ خود کو بہترین نہیں رکھیں گے, آپ معاشرے کو بہتر نہیں کر سکتے. تو اس لیے بھئی میں تو اپنے آپ سے بہت محبت کرتی ہوں, اور میرے خیال میں جو گھر بیٹھی خواتین اس وقت ہمارا شو دیکھ رہی ہیں, جو ہاؤس وائفز ہیں, جو صبح سے شروع ہوتی ہیں کاموں میں اور رات شوہر کے آنے کے بعد, بچوں کو سلانے کے بعد بھی دودھ کا ایک گلاس پیے بغیر سو جاتی ہیں, ان کے لیے بہت زبردست میسج ہے کہ صبح اٹھیں اور وہ نہار منہ پانی پئیں, لیمو والا پانی پئیں, پھر ایک ملٹی وائٹامن جو ہے نا وہ آپ کے ڈائننگ ٹیبل پر یا کچن کے کسی کونے میں پڑی ہوئی ہونی چاہیے, جسے آپ کام شروع کرنے سے پہلے خود بھی کھائیں. میں اپنی میڈس کو بھی دیتی ہوں کہ وہ بھی کھائیں گی تو ان میں انرجی رہے گی, تو وہ کھائیں, اس کے بعد کام شروع کریں, دوپہر میں ریسٹ کریں. اور بچے جو ہے نا, بچوں کو خود بھی کام کرنا سکھائیں, اپنی ذمہ داریاں ڈالیں. اور آپ کی نیند بھی میٹر کرتی ہے. نیند بہت میٹر کرتی ہے. باوجود ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ خواتین کو بولے کہ تم کرتی کیا ہو سارا دن, وہ بیچاری صبح سے لگی ہوئی مشین کی طرح رات تک جو ہے. نہیں مدیہ, آپ دیکھیں, میں نے ایک بڑا, میں تو سوشل میڈیا کو ضرور ایڈ کرتی ہوں کیونکہ میں دیکھتی ہوں اور اس میں سے اچھی چیزیں پک کرتی ہوں, کہ ایک مرد صبح شوہر کہہ کے چلا گیا تم کرتی کیا ہو سارا دن. اس نے کہا اچھا آج میری طبیعت سے, وہ سارا دن لیٹی رہی. اب وہ رات میں جب آیا, اس نے دروازہ کھولا, اس کے ساتھ کوئی ٹکرایا, بچے کا کھلونا کوریڈور میں سے گزرا, ادھر یہ, کچن میں اس نے جھانکا تو رات کے برتن ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. وہ پھر کمرے میں آیا, اس نے کہا, اور وہ بیٹھی ہوئی محترمہ کھا رہی ہیں کچھ اور ٹی وی دیکھ رہی ہیں مزے سے. تو اس نے کہا یہ کیا ہے آج, یہ گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا تم نے کہا تھا کچھ نہیں کرتی. میں نے کہا آج دیکھتی ہوں میں کچھ نہ کر کے کیا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. لیکن پتہ ہے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنا ظاہری طور پہ جو خیال رکھنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. آئی تھنک اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ
صحت مند ہوں اور آپ کا ذہن بھی صحت مند ہو. ہاں جیسے میں ذہنی پہلے کہا. تندرستی بہت ضروری ہے. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا چیزیں وہ چیزیں جو آپ کو سکون دیتی ہیں, وہ چیزیں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں. اب اگر جیسے انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے تیار ہونا یا اس طرح سے مجھے رہنا میرے لیے ایک خوشی کا باعث ہے, اسی طرح سے there are people جن کو میں اتنی خواتین کو جانتی ہوں جو پہلے پینٹنگ کرتی تھیں, میوزک سنتی تھیں, کتابیں پڑھتی تھیں, اب انہوں نے ہر وہ چیز بھلا چھوڑ دیا ہوگا, وہ ساری چیزیں ان کی زندگی سے غائب ہو چکی ہیں. تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکالیں. جیسے آپ ایون عبادت میں سکون ہے, کئی لوگوں کو بہت سکون ملتا ہے, تو اپنے لیے وہ وقت بھی نکالیں. اگر آپ کو کتاب پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے تو دن کا کوئی ایک ٹائم اپنے لیے نکال لیں. مختص کریں بھائی, کوئی گناہ نہیں ہے اپنے لیے وقت نکالنا, بالکل, کیونکہ آپ باقی ساری چیزیں بھی تو کر رہے ہیں. سو اپنی مینٹل ویل بینگ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ وہ چیزیں کریں جن سے آپ کو سکون ملتا ہے, جن سے آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے, جن سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی پوٹینشیل کو پوری طرح استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ جب ہو سکتا ہے بہت لوگوں کو میری بات ہو سکتا ہے بری لگے, لیکن آپ لوگ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہمارے ہاں جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ جو لڑکی ہے وہ بس اس کی اپنی پرسنالٹی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کسی کی بیوی بن جاتی ہے, وہ خود بھی اس کی اپنی پرسنالٹی ہے. ہم صرف یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو بھی کرے گی وہ اگلے کو خوش کرنے کے لیے کرے گی, اس کو دیکھتے ہوئے, اس کے مزاج کو دیکھے کہ نہیں اس کی اپنی بھی ایک پرسنالٹی ہے. جیسے آپ نے کہا اس کی بھی ایک پسند ناپسند ہے, وہ بھی زندگی میں کچھ چیزیں کرنا چاہتی ہے, اس کے بھی کچھ خواب ہیں, تو ایٹ لیسٹ اس کو اس کے خواب جو ہے وہ چیز کرنے دیں, اس کو خواب پورے کرنے دیں. ہمارے یہاں کیونکہ ہم جو ریلیشن شپ کے والے سے بات کر رہے تھے, اور بہت سی لڑکیاں یہ غلطی کرتی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ پلیز آپ بھی ہم ہیلپ کریں, مطلب ہماری بہت سی لڑکیوں میں دیکھ رہی ہیں کہ ہم اپنے رشتوں میں جا کے ایسی کون سی غلطی کرتے ہیں کہ جس سے سب سے پہلے ہماری سیلف رسپیکٹ بھی پہلے کمپرومائز ہوتی ہے, اور پھر سیلف لو تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں او پنجے پہ ہے, پتہ نہیں کدھر گیا ہے وہ. تو آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کہ کیا غلطیاں, اور آپ نے ویسے کوئی ایسی غلطیاں کی؟ میں نے بہت غلطی کی. میں اب جا کے کہتی ہوں شاید مجھ میں اب جا کر سمجھ آئی. شاید وہ میری ایک نیچر تھی, شروع سے یوں میں ہوں, مطلب کہ کسی کے لیے بات کرنا, بچپن سے بولنا, یہ نہیں کہ میں کوئی ڈر خوف والا, لیکن میں نے ہمیشہ پتہ نہیں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو برا نہ لگے. میرے اندر یہ ہے کہ میں نہ جھڑک کے بات کر سکتی ہوں, چاہے مجھے نہیں بھی اچھا لگے گا تو بھی میں اطمینان سے بات کروں گی کہ میں کر نہیں سکتی. میری جب شادی ہوئی تھی تو آبویسلی ینگ ایج میں انسان, حالانکہ آج کل سمجھدار تھی میں, ٹھیک ہے, 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی. لڑکیاں ہوتی ہیں نہ سمجھ, لیکن میرے اندر کافی سمجھ تھی. اب یہ بھی ایک جو خوش نصیبی ہوتی ہے کہ آپ کو شوہر بہت اچھا ملے, ٹھیک ہے نا, آپ کی زندگی وہاں سے, میں سمجھتی ہوں عورت کی زندگی شادی کے بعد لڑکی کی سٹارٹ ہوتی ہے. نہیں ہے پرابلمس تو بس پھر وہاں سے چیزیں جرنی الگ رخ لے لیتی ہے. میرے اندر یہ تھا کہ میرے ساس سسر سب بہت اچھے تھے, میری نند سے بہت اچھی دوستی تھی, لیکن پرابلم تھی جیسے شوہر سے. میں ساری باتیں سنتی بھی تھی, کرتی بھی تھی, یہاں تک کہ بالکل کبھی میں نے اپنی رسپیکٹ نہیں کرائی. جو میں بات کریں, میں نے اپنی رسپیکٹ کبھی نہیں کرائی, لٹرلی میں بتا رہی ہوں, بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ. میری ماں نے جب دیکھا کہ وہ میری نیچر جانتے تھے اور چیزیں وجوہات میں اوور آل وہ بتا رہی ہوں, میری ماں نے مجھے بولا کہ تم کیا لڑکی ہو, کوئی مجھے دیکھ کے نہیں کہے گا کہ امبر ایسی ہوگی جو ایک وہ ہے, ہمیں لگتا ہے جو تیار ہوتے ہیں, مطلب لوجین کی زندگی نہیں, یہاں سے میں کر رہی ہوں, بات کر رہی ہوں کہ یہ اس کا تیز ترار ہوگی, نہیں. میں لٹرلی یقین کرو کہ میری ماں نے کہا بیٹا غلط بات پہ تھوڑا بتاؤ, سمجھاؤ, ٹھیک ہے نا. بول بول کے میرے اندر کانفیڈنس آئے. یوں میں کانفیڈنس تھا, لیکن یہاں کہ نہیں بری بات ہے, نہیں بولنا, میرے اندر وہ تھا. یہ بھی نہیں میرے ماں باپ ہم لوگ کہ بیٹا یوں کرنا ہے, کبھی نہیں آج یہ چیزیں, یہ نیچرلی. ساس سسر بہت اچھی تھی, میں کہتی تھی کوئی بات نہیں. میرے ساس سسر کتنے اچھے ہیں, میری نند اتنی اچھی ہے. جہاں بولنا ہوتا تھا میں ان کے لیے بولتی تھی, اپنی نند کے لیے اپنی میاں سے لڑتی تھی. میں کہا نہیں, اپنے سسر سے بات کرتی تھی. اپنے لیے کبھی لڑی ویسے؟ اپنے لیے کبھی بھی نہیں. میں ان سے کہتی تھی یہ دیکھیں گے تو میرا بیٹا ہے, بس. بیسکلی ان کو کسی نے ٹوکا نہیں. بچپن سے نا آپ کے بعض ماں باپ نا خود سہ لیتے ہیں, بچوں نے جو کہہ دیا they don't tell them بیٹا یہ غلط بات ہے. وہ بس کہتے ہیں جو اسپوائل برائٹس ہو جاتے ہیں, جسے کہتے ہیں آپ کو جو مرضی ہے, وہ انسان کو عادت پڑ جاتی ہے. لیکن اگر میں بولتی تو انسان میں سدھار آتا. میں نے نہیں بولا,
जब बोलना किया तो फिर वाकई चीज़ें चेंज हुई, बोल बोल के तरीके से। तो वो चीज़ें मैंने रिस्पेक्ट नहीं कराई अपनी। गाली भी सुन ली, फलां भी सुन लिया, शुरू में एक दो ये था कि एक आध दफ़ा थप खा लिया, लात भी खा ली। एक मैं बात कह रही हूँ ऐसी, लेकिन उसमें मुझे याद है मेरे बाप ने तब भी मुझे बोला था, देख तू मेरी बेटी है ना, अगर मार खाएगी भले तो 2 घूसे में, आज भी उनके अल्फाज अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बिला वजह की बात पे तुम्हें कोई मारे ये बर्दाश्त, हमने आज तक नहीं मारा, तुम्हें दूसरा इंसान कैसे हाथ उठाए, भले 2 घूसे खा लेना, लेकिन अपनी राइट। तो ये चीज़ें हैं, देखो मतलब वाली ऐसे हम नहीं है कि बदतमीजी कर रहे हैं या हम वो नहीं, मगर एक लिमिट होती है हर चीज़ की। अब जाके मेरे अब अगर हो तो मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने बहुत चीजें बर्दाश्त की लोगों ये आपने सीखा वैसे कितने अरसे बाद, कितने सालों बाद आपने बात सीखी वैसे? मैं तो अब जाकर, अब जाहिर सी बात है इतने साल हो गए, आई थिंक कोई 20-25 साल के बाद जाके अक्ल आई कि यार अपने लिए भी तो कुछ बोलो। राइट नाउ अब जैसे अब कुछ गलत है, कोई मुझे झड़क देगा, बदतमीज़ है, मैं एक रिस्पेक्ट में नहीं बोलूँगी, लेकिन एक लिमिट होगी, वहाँ मैं बोलूँगी। अच्छा, बहुत से लोगों पे बाउंड्री सेट कर देना भी आपकी एक तरह से सेल्फ लव में आ जाते। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, नुज़रत रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मदिहा, कैसी है? ठीक है, नुज़रत बोल रही हूँ, मिसिस हनीफ। मेरी पिछली दफा भी बात हुई थी और आपके ये तीनों जो गेस्ट बैठे हुए हैं ना, और मैंने से बात हुई थी, और क्या नाम है जो अभी बोल रही थी, तो मैंने बताया था कि मैं लिली की मेरी फ्रेंड है चाइनीज, और मैं उनका पार्लर है रेस्टोरेंट में, मैं उधर जाती हूँ। और मैं एक बात बताऊं, अभी जो है ना फैसल जो बैठी हुई है, इन्होंने इतनी प्यारी बात की है, तो मुझे भी लोग पता है यहाँ पे मैंने अपना हेयर स्टाइल रखा हुआ है, तो मुझे सब जर्मन लेडी कहते हैं, और मैं हाउस वाइफ भी हूँ, मेरी 3 ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आजकल मैं टाइम दे रही हूँ, और ये जो मुस्कुरा रही है ना, ये तो मेरी फेवरेट है। और हिना ख्वाजा का भी बड़ा, लेकिन जो है ना अपनी ये जो फैसल बैठी हुई है, फिर आप मेरे मियाँ को ही हाईलाइट कर रही है ना, नहीं जो फैशन हाँ चलो उनको हाईलाइट कर लूं, लेकिन जो आपने बात की है ना, वो मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मैंने अपने आप को देखा कि मेरा कौन सा पोज अच्छा लगता है, और जो हिना ने पहने हुए ना ड्रेस, मैंने सेम वही पहना हुआ है। मैंने अच्छी बार ट्राई करके मतलब स्टार्ट करके अपने मियाँ की मैं क्या रहा अपने, अब जो है ना मैं सुबह का टीवी देखूंगी, बिल्कुल मैंने वही ड्रेस पहना हुआ है जो हिना जी ने पहना हुआ है। लेकिन ये बात है कि मैं आपने जो ये टॉपिक है ना सेल्फ रिस्पेक्ट का, मैं आपसे एग्री करती हूँ, मैं सुनती सकती हूँ, करती दिल की हूँ, और जो है ना मैं जो है ना जो बात है ना, एक बात करती हूँ कि मैं मुनाफत नहीं करती, मैं जो उनकी कमी पेशी है ना उनके मुंह के आगे करती हूँ। और मुझे ये जो ना तीनों लेडी बैठी हुई है ना, मैं भी एज में मतलब कि बड़ी हूँ, लेकिन मैं इतनी एक्टिव हूँ, और मैं जो हूँ ना जुल्फी की कुल्फी की तरह हूँ रोजों का बाद, इतना मैंने अपने आप को स्मार्ट रखा हुआ है। तो ये बात है कि ये जो नहीं है क्या नाम है, मतलब सब अच्छी हैं, लेकिन आपने मुझे कहा था, मैंने आपको मदिया कहा था, नहीं मैंने सॉरी मैंने आपको चिद्रा कहा था, इसलिए कि मैं आज टीवी पर भी बात करती थी चिद्रा के साथ, और मेरे साथ जो रह रहे हैं ना वो गैरिजन स्टेट के, उनकी मिसिस का नाम भी चिद्रा है, तो मेरे मुंह में से चिद्रा निकला, तो आप कहते नहीं हंस रही थी, मेरा नाम मदिया है। और मुझे जो मतलब आपने आज से मेरा नाम चिद्रा पहले आपकी सबसे पहली याद आया तो कह रही थी कि मैं पिंडी आऊंगी, मैं तो मोस्ट वेलकम, मैं आपको पीसी में इनवाइट करूंगी, आप आएंगे। और अच्छा वैसे मुझे बताएं आपकी एज क्या है? अच्छा मेरे जैसे नहीं, मैं पंजाबी भी बोलनी है, मैं पठान की हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे, आर्मी के मतलब, लेकिन मुझे मैं पता क्या किया, दिल होना चाहिए जवान से उम्र की रखी है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। आई रिमेम्बर लास्ट टाइम आपने बताया था, तो आपने बताया था अब इतनी जिंदा दिल है, मैं आपकी कॉल मुझे याद आ रही है, और फिर हमने बड़ा सीखा था कि एक बात बताऊँ, एक बैड न्यूज थी कि कल जी बोले। जी बताइए। हाँ जी, हालांकि देखिए मैं आपके साथ कैसे बोल रही हूँ, और आपको पता होगा कि एक बैड न्यूज कि मेरे जो है ना सच्ची सीता की कल डेथ हो गई है, और मैं आज दूसरा दिन, आज मैं अपने घर बैठ के टोन में हूँ, और आपको पता है कि जो ये अपनी जो बात होती है ना,
तो वो मतलब डिफरेंट है, लेकिन वो बातें जो ना पर्सनल जो है ना, और हिना जी और दूसरी क्या मिर्जा जी बहुत शुक्रिया आपका, आप टेलीविजन देख रही हैं, आप एनर्जी बहुत कितनी अच्छी है, तारीफ और आप लोग लग रहा था। और आप लोग हमें अप्रिशिएट करें, बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगे कि अगर मैं देखूं कि जब सुबह हमारा शो आता है तो मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, कहते हैं भाई हम आराम से, हम भी हल्के से तैयार होकर बैठ जाते हैं और हमें लगता है अभी तुम्हारे शो में बैठे हुए मुझे इतना अच्छा साउंड कर मैं रहा है आपको यार। बात बताऊं नदिया, मुझे इससे याद आया कि कोविड के ज़माने में क्योंकि लोग घर से काम कर रहे थे, ऑनलाइन काम कर रहे होते थे, तो मैंने अपने मियाँ से एक चीज़ें सीखी थी, है ना, आप जिंदगी में सीखते चले जाते हैं। बिल्कुल। वो सुबह उठते थे, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज एन अर्ली राइजर। सुबह उठ के जो उनकी नॉर्मल रूटीन थी, नहा धो के, तैयार होके, कपड़े बदल के, परफ्यूम लगा के, अब मैं नीचे स्टडी में जा रहा हूँ, अब मैं जाके अपना काम करने लगा हूँ। तो आई यूज्ड टू लाफ एट हिम, मैं कहती आप खुशबू लगा के कहाँ जा रहे हैं, मतलब वेयर आर यू गोइंग टू गो? He said it's for me. हाँ भाई, मुझे अगर ऑनलाइन भी किसी से बात करनी है, कुछ है, तो मैं अपने नाइट में बैठ के तो नहीं करूंगा। और इसे मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि ऊपर शर्ट पहन ली और टाई लगा ली और नीचे आपने शॉर्ट्स पहनी। He said नहीं, ये आपके अपने लिए। Yes. आप ये नहीं कि आपने कोई बहुत महंगी चीज पहनी है, आप नहा धो के तैयार होके वेल ग्रूम्ड। और मुझे उस चीज से ख्याल आया कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, हमने बचपन से यही सीखा है ना कि बेटा नमाज पढ़ने लगो तो नहाकर खुशबू लगाकर। हाँ। मेरी नानी क्या करती थी, आप अल्लाह ताला के सामने, आप सोचें कि आपने किसी बादशाह के दरबार में जाना होगा तो आप ऐसे तो नहीं चले जाएंगे, बिल्कुल आप तैयार होके जाएंगे। तो आप इतने बड़े शहंशाह के दरबार में जाते हैं, शहंशाहों का तो आपको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। बिल्कुल। तो ये भी जो चीज़ है ना, अपनी प्रेजेंटेशन, बहुत मैटर अपनी करती है। जिस्मानी सेहत, अपनी जहनी सेहत, अपने दिल का सुकून, अपने साथ नरम रवैया रखें, बी काइंड टू योरसेल्फ। अच्छा, जैसे आपने भी अंबर जी की हमने बात भी सुनी, और ऐसी बहुत सारी मैंने देखा है कि लड़कियां, क्योंकि हमें देखें वही बात है ना, हमारी लड़कियों की परवरिश ऐसी की जाती है कि हमें एक तरह से सब्र करने का कहा जाता है, हमें मन मारना जो है ना वो बचपन से सिखाया जाता है। वो कहते हैं ना भाइयों को, लड़कों को हमारे कल्चर में, मैं अपने घर की बात नहीं करी, लेकिन यूजुअली हमारे कल्चर में है कि भाइयों को ज़्यादा अच्छा खाना दिया जाएगा, उसको बोटी का पीस भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, उसका स्कूल भी अच्छा होगा, उसकी यूनिवर्सिटी भी अच्छी होगी, उसकी कॉलेज भी अच्छा होगा, उसके लिए जो करियर की जो आप चीज़ें सोचोगे वो भी डिफरेंट हटके होगी। बेटी की आप सोचते हैं इसकी तो शादी कर देनी, ये तो पराया एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। हमारे बच्ची को पैदा ही मतलब परवाने से चढ़ाई गया कि उसको, उसके लिए अपना आप जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसी वजह से मैंने देखा है कि हमारे यहाँ शादी के बाद लड़कियों में जो, जिसकी बात आपने की है और जिस आपसे गुजरी हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे मराहिल से गुजरती हैं, लेकिन को पता नहीं कि उन्होंने अपनी कहाँ पे अब एक बाउंड्री सेट करनी। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आके मेरा हिना जी से भी यही सवाल है और मेरा सबा जी से भी यही सवाल है कि हम रिलेशनशिप में रहते हुए ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं जिससे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट एंड देन ऑफ कोर्स सेल्फ लव कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें सेल्फ लव के हवाले से। अच्छा, सेल्फ लव में मैं सेल्फ केयर की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन अभी छोटी छोटी गलतियां जब लड़कियां करती हैं, ज़रा मैं उस हवाले से भी क्विकली ज़रा पूछूं। तो मुझे अभी आपकी जो डिलीवरी के बाद जो आप लोग गलतियां करते हैं, वो बहुत सारी हमारी बहनें जिनकी शादी नहीं हुई हुई, जो कि सिंगल हैं फॉर द लॉन्गर टाइम, वो अपने लिए क्या जो है, मुझे लगता है जो गलतियाँ कुछ करती हैं जिनको नहीं पता कि भाई ये भी सेल्फ लव से दूरी है, वो भी डिस्कस करेंगे। इनके ब्यूटी टिप्स भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी खूबसूरत है, ये अपना ख्याल कैसे करती है ताकि हम भी इन जैसे लिशकते पशकते हसीन हो, खूबसूरत हो जाएं। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं, लड़कियां क्या रिलेशनशिप में रहते हुए गलतियां करती हैं? देखिए, रिलेशनशिप्स हर तरह के होते हैं, ठीक है। मैं बहुत सी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जिन्होंने अपने आप को निगेट कर दिया है, अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी है अपने माँ बाप के पीछे, अपने बहन भाइयों के पीछे। कुछ ऐसी भी हैं जो अपनी फैमिली को निगेट कर देती हैं अपने काम के पीछे, ठीक है। सो उस सारे सिलसिले में आप भी कहीं पीछे रह जाते हैं। हिना जी, आपका कैसा था, अपना बताएं, आपने खुद कैसे इस चीज़ का ख्याल रखा, सेल्फ लव का? मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मुझे वही अम्मी मेरी ज़िंदगी का, आई थिंक मेरी कहते हैं ना वो एक एक बूंद में मौजूद है। मुझे बचपन से याद है, अम्मी एक बात कहा करती थी कि बेटा तुम ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि जो आप बाहर से हैं, ज़ाहिरी तौर पे हैं, वो आज है कल नहीं रहेगा। आप कुछ भी कर लें, एक साइकिल है लाइफ का, वो चलता है, और आप इसमें भी शुक्रगुजारी रखें
آپ کو ہر عمر میں اپنی ایج کو اون کر کے لک یور بیسٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک سسٹم رکھا ہے. اس کو فائٹ مت کرو، اس کے ساتھ اچھی طرح جینا سیکھو. ہاں لیکن اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرو جو آپ کو خوبصورت بنائیں گی. اور اس میں بہت ایک بڑی ٹپ تھی، کبھی اتنے میٹھے نہ ہو کہ کوئی تمہیں نگل جائے، اور کبھی اتنے کڑوے نہ ہو کہ کوئی تمہیں تھوک دے. تو یہ جو فائن لائن ہے نا، اس میں آپ ہی کی سیلف رسپیکٹ اور آپ ہی کا سیلف لو ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ اتنے میٹھے ہیں کہ کوئی آپ کو گھول کر پی جائے گا اور آپ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، یا آپ اپنے چکر میں اتنی آپ کی انا بن جاتی ہے کہ آپ کو اپنے آگے کوئی نظر ہی نہیں آتا، تو وہ بھی آپ کو دنیا میں پھر پیپل ول شن یو. اینڈ دین ہاں پھر دین اٹس اے کرس. اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں نوین رضوان لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نوین کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر. آپ لوگوں کا بہت اچھا ٹاپک ہے، گیسٹ بھی آپ کے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، ان کی باتیں سنتی ہوں. کل والا ٹاپک بھی بہت انٹرسٹنگ تھا. دیکھیں آپ لوگ سیلف رسپیکٹ کی بات کریں، میں بھی ایجوکیٹڈ ہوں، پوسٹ گریجویٹ ہوں، سن رہی ہوں سب کچھ اور پریکٹس بھی کرنے کی کوشش کی زندگی میں. لیکن میں ریگارڈنگ سسرال بات کرتی ہوں. اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں نا، تو پھر آپ اگر سیلف رسپیکٹ کو پریکٹس کریں تو سسرال والوں کی، ہسبینڈ کی، ساس کی اتھارٹی چیلنج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اگر آپ اپنے کسی کام سے آپ کو کہیں جانا ہے اور آپ اپنے آپ کو آگے رکھیں تو کہتے ہیں جی یہ تو بہت ٹچی ہے، یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی ہے، اس کی تو اکڑ نکالنی پڑے گی. اور اسی اکڑ نکالتے نکالتے بہت ساری لڑکیوں کا گھر خراب ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں کہ جو سیلف رسپیکٹ اگر آپ نے سیلف رسپیکٹ پریکٹس کرنی ہے نا، تو پھر تو آپ کو سیپریٹ لیونگ رکھنی چاہیے نمبر 1. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے 4-5 بہن بھائی ہیں اور سسرال میں 4-5 لوگ ہیں، تو اگر ایک ظاہر ہر ایک کی اپنی پرسنالٹی، جیسے میں بہت کانفیڈنٹ تھی، اپنی پریکٹس کرتی تھی، اپنی اتھارٹی کرتی تھی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا یا مجھے وہاں جانا ہے تو مجھے جانا ہے، تو پورا خاندان خلاف، یہ تو جی بہت اکڑ والی ہے، یہ تو ہماری باقی بہنوں کو بھی خراب کر دے گی. اور جو بہت دبو ٹائپ کی تھی وہ آسمان کی بٹھائی ہوئی تھی، یہ بڑی، وہ خوش تھی یا نہیں. لیکن ایک سسرال میں بھی تو ایک ہیرارکی ہوتی ہے نا، یہ والی بہو ہماری بہت اچھی ہے، یہ والی بہو ہماری صحیح نہیں ہے، یہ تو بہت اپنی مرضی کرتی ہے. تو اس کے اوپر کمنٹ کریں آپ لوگ کہ اس کو کیسے چیلنج کرے بندہ. اس ٹاپک پہ آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، میں بھی سینئر ہی ہو چکی ہوں اب تو. لیکن یہ کہ اس چیز پہ کمنٹ کریں کہ لڑکیاں پھر کیسے لے کے چلیں اس چیز کو. چلیں میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. جی. آپ نے بالکل صحیح بات کی بی بی، کہ وہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ مقابلے کا ہوتا ہے. کمپیریزن ہو جاتا ہے اسپیشلی جوائنٹ فیملیز میں. ٹھیک ہے، یہ ایسی ہے تو وہ ویسی ہے، وہ مقابلہ آپ اپنے ساتھ بھی کسی کا کریں گے تو آپ بھی اپنے آپ کو ذلیل کریں گے. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ڈیفائن یہی کرنا ہوتا ہے، جو سیلف اویئرنیس یا سیلف لو ہے وہ یہ ڈیفائن کرنا ہے کیا چیز اہم ہے. جو چیز واقعی اہم ہے اور آپ کو میٹر کرتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں آگے وہ چیزوں کو آپ کے لیے خراب کرے گی اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو بیٹل گراؤنڈ نہیں بناتے، مگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ نے، وہ کہتے ہیں نا گربا کشتن روزے اول، اگر آپ نے پہلے دن اس چیز پر سٹینڈ نہیں لیا تو آپ ساری زندگی لوگوں کو مناتے ہوئے ہی رہ جائیں گے. بڑے سٹل میں نا آپ اپنے ایک باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں بڑے آرام سے، تاکہ اس کو بتائیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے یہ میری، اور اس میں لڑائی نہیں لڑنی ہوتی آپ نے، خاموشی سے. ہاں آپ کئی دفعہ خاموشی سے کر جاتے ہیں، کئی دفعہ ان کو کنونس کر دیتے ہیں. تہذیب اور تمیز کے دائرے میں اگر آپ کبھی کبھار، میں یہ کہوں گی نا ہر بات پہ نہیں، کبھی کبھار آپ کسی چیز پر سٹینڈ لیتے ہیں اور آپ دوسروں کو کنونس کرتے ہیں طریقے سے، تو زندگی ایک چیلنج ہے. ویسے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ان بی بی کا مسئلہ ہے نا، یہ تو ازل سے چل رہا ہے اور ابد تک رہے گا، کیونکہ اس کا کوئی حل نہیں ہے اور اس میں خود ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اور ایک سائیڈ کی تو میں تو کبھی سن ہی نہیں سکتی. میں کہتی ہوں یہ 2 وے آپ کی ڈسکشن ہے، آپ ادھر سے بھی دیکھیں، آپ ادھر بھی پوچھیں. اگر آپ میں اتنی کریج ہے کہ آپ ایک پروگرام میں اس طرح کی ڈسکشن کر رہی ہیں، تو پھر آپ میں ہر طرح کی کریج ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی، پھر آپ شکایت نہیں کر سکتی. ایک بات، کیونکہ
करेज की बात है, आप सही को सही और गलत को गलत अगर कह सकती हैं ना तो आप उधर भी कहती होंगी, और अगर आपकी नहीं मानी सुनी जाती तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में आप में भी कमी होगी। खैर, ये तो आपका जवाब हो गया, और इस टॉपिक पर मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है। अच्छा, लेकिन मैं वो आपने जो पहले सवाल किया था, मेरे दिमाग से निकल जाती है बातें, फौरन पूछ लिया, ब्रेक आ जाती है ना। अच्छा, मैं कभी भी अपने लिए, एक होता है ना नमाज में, सब्र की दुआ नहीं करती। वो कहते हैं कि अगर आप सब्र की दुआ करेंगे ना तो आपको उतना ही सब्र करना पड़ेगा ज़िंदगी में, फिर आपको आजमाया जाएगा, फिर आपको आजमाया जाएगा। तो मैं अपने लिए सब्र की दुआ नहीं करती। मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ, अल्लाह ताला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मुसब्बबुल अस्बाब है, सबके मसाइल हल करने वाला तू है। तू बस वहाँ तक ले जाना अपने बंदे को जहाँ तक उसका सब्र। डीप बात की, मैं तो वही बात सोची कि हम सब्र मांगते, हम सब्र मांगते हैं, तो आप सब्र नहीं मांग सकते क्योंकि उसकी तो इंतहा ही नहीं है। जी जी, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये। जी जी। और दूसरी बात ये कि जो ख़वातीन की आप बात कर रही हैं, उसमें आप सेल्फ लव की बात कर रही हैं, तो औरत के ज़िंदगी के 2 मराहिल हैं। एक उसकी खुद से मोहब्बत, और एक उसके बाद उसकी अपने बच्चों से मोहब्बत। बीच में कोई नहीं आता, और जब बच्चे आ जाते हैं फिर कोई भी नहीं आता। और औरत अपनी पहली मोहब्बत को दूसरी मोहब्बत के लिए कुर्बान कर देती है। ठीक है ना। अब देखें, ये सारी चीज़ें हम जैसे लोग, हम जैसे ज़हन लिखते भी हैं, लगाते भी हैं, और आप उनमें से वो चीज़ पिक करते हैं जो आपके दिल को लगती है। तो मेरे ये बात बड़ी दिल को लगती है। हमारी यहाँ की ख़वातीन भी, स्पेशली एशिया की ख़वातीन, मुझे तो लगता है कि आप यूरोप और अमेरिका देखें, वहाँ भी ये होगा, लेकिन एक एज तक, बच्चों की एक एज तक। यहाँ तो मेरी अम्मी ने कहा, मेरी नींद पूरी नहीं होती थी जब सादिया पैदा हुई, तो मैं कहती थी ये ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई। तो मम्मी ने कहा कि बेटा सबसे आसान ज़िंदगी है ये, इसके बाद मुश्किल होगी। तो मैं कहती क्या बात कर रही है, नींद पूरी नहीं होती, इससे बड़ी क्या मुश्किल होगी। लेकिन ज़िंदगी ने बताया, जब बच्चे स्कूल में गए और तरह के मसले और प्रॉब्लम, तब लगता था वो बहुत आसान काम था। बच्चों की शादियां हो गई और मसले मसाइल, लगता था बच्चों के स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के मसले छोटे थे। बच्चों के जब बच्चे हो गए और मसले मसाइल, तो ज़िंदगी, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी है तो हम इन मसाइल को फेस कर रहे हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिनके बच्चे हैं वो इन मसाइल को फेस करेंगे और वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो आपको हर चीज़ के लिए सामने एक मसला भी तो होना चाहिए। तो मैं तो हमेशा अल्लाह ताला की, ना देखी भी आजमाया है, तो वो आपको बस आजमाइश की, मैं तो अल्लाह ताला की आजमाइश के सदके जाती हूँ। Exactly. कि वो हर मामले में आपको एक कदम आगे रखता है और फिर आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता Exactly. है। मैं वक्त के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। मैं ऐसी थी, मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ शादी में शुरू में। हाँ। अच्छा, मैं जो कॉलर थी, इनका बहुत वैलिड क्वेश्चन था, क्योंकि जब ये, मैं आई थिंक कम्युनिकेशन, ठीक है, अगर सास और बहुएं भी हैं, सब है, आप साबित करें, आप कोई भी बात करें, आपकी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। देखो, लहजा, ज़बान बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही बात अगर मैं प्यार से पूछ सकती हूँ अपनी सास से कि उनको एक दर्जा दे के, नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं खाना मैं बना दूंगी, मैं ये काम कर लूँगी, तो मुझे शौक है, ठीक है। मैंने अपनी सास को हमेशा मम्मी टू बोला है। मुझे प्यार मिला, मेरी नेचर ऐसी थी, तो हमेशा उनसे बिल्कुल था कि एक दफ़ा कोई चीज़ मुझे उनकी बुरी लगी थी, एक दफ़ा ज़्यादा, ठीक है, मैंने दिल में नहीं रखा। मैंने कहा मुझे ये बात बुरी लगी, आपने मुझसे नहीं पूछा, हाय मेरा बेटा, मैं सॉरी। देखो, कम्युनिकेशन इज वेरी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, और कंपेयर, और आप बताएं कि देखो, लोग हमें फीड कर रहे होते हैं, अगर कल को मुझे कोई पीछे से फीड करेगा, ये तो इंसान के दिमाग में इम्पैक्ट पड़ता है, एक्स एंड वाई जेड, जो भी आपकी फैमिली में। लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए, हम खुद भी सोचें, मैं क्यों मना कर रही हूँ, उसको शौक है, पढ़ी लिखी है, उससे बाहर जाना है। हाँ, अगर पुअर नहीं है, काम कर रही है, मेरे का भी ख्याल रख रही है बच्चों का, तो जाओ बेटा, ये तरीका है। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनका जो था ना कि मैं वो मना करती हैं लेकिन मैं फिर भी जाती हूँ, अब वो अंदर के क्या हालात हैं हमें नहीं पता, लेकिन आप बात कर सकते हैं अपनी सास से। सो बेसिकली
کمیونیکیٹ. جو بات بری لگے بولو, مجھے آپ کی بات بری لگی تو آگے والا ہو سکتا ہے, ہم بھی انسان ہیں, مسٹیک کر سکتے ہیں نا, تو کلیئر اٹ. امبر میرے ساتھ یہ ہوا ہے کیونکہ میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ میں کئی چیزوں کے اوپر میری بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ لائنز تھیں. صبا جی کہی تھی نا میں صبر نہیں مانگتی اپنے لیے, میں نے کبھی نہیں مانگا. اور میں آج کہہ رہی ہوں میں کبھی اپنے لیے صبر نہیں مانگا, میں نے ہمیشہ اپنے لیے خیر مانگی ہے. یہ الفاظ ہوتے ہیں میرے, خیر اور شکر. کیونکہ شکر مجھے بہت ساری چیزوں میں سے نکال لیتا ہے, کیونکہ آپ اپنی ان چیزوں کے اوپر آپ کا دھیان جاتا ہے جن کو آپ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. سو آپ, مجھے یاد ہے کہ میں بالکل, میری شادی کو میرا خیال ہے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا, اور کھانے کی ٹیبل کے اوپر میں, میرے میاں, میری مدر ان لا بیٹھی ہوئی تھی, اور انہوں نے کچھ بات کی, مگر ان کے وہ جو الفاظ تھے نا وہ مجھے لگے, وہ مجھے برے لگے, وہ مجھے فیل ہوا. تو میں نے بہت پولائٹلی, حالانکہ میرا خیال ہے شادی کے پہلے ہفتے میں آپ بہت کیئرفل ہوتے ہیں, تو میں نے ان کو بہت پیار سے, بہت ادب سے, میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا ممی آپ یہ بات جو کہہ رہی ہیں نا, مجھے پتا ہے آپ کی شاید یہ نیت نہیں ہے, انٹینشن ہی نہیں, لیکن آپ کے یہ الفاظ کہنے سے نا مجھے تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ اٹس افیکٹنگ می. اینڈ آئی تھاٹ مائی ہسبینڈ جسٹ لکڈ ایٹ می کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو. اچھا, وہ بالکل ایک دم یوں ہوئی, اور وہ اٹھی اور وہ چلی گئی ٹیبل سے. پھر جو میری کلاس ہوئی ہے اس کے بعد آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں میری میاں کے ہاتھوں. میں کہا چلو ہے نا, تیاری کر لو, واپس جانا ہے اب. تو میں کچن میں تھی, میں آلموسٹ رو رہی تھی کیونکہ آئی فیلٹ بیڈ. تو وہ ایک دم سے مجھے آواز آئی, آئی ایم سوری. دیکھو ریئلائز کیا مجھے, میں نے پھر تو رونا شروع کر دیا. میں کہ نہیں پلیز, آپ کہنے لگی نہیں میں غلط تھی, اٹ واز آؤٹ آف لائن, مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے بات نہیں کرنی چاہیے, تو مجھے تمہاری فیلنگز کا احساس کرنا چاہیے, کمیونیکیشن. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ تم نے مجھے کہا ہے. اس کے بعد مجھے بہت بڑی بات کی, کچھ سالوں کے بعد, کچھ ایسی بات کبھی بھی اگر زندگی میں ہوئی ہے, شاید 2 دفعہ ہوئی ہے, اور میں نے ان کو کہہ دیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں صرف پیار نہیں کرتی ہوں, میں تمہیں رسپیکٹ کرتی ہوں, کیونکہ تمہیں اپنی عزت کروانی آتی ہے. ورنہ میرے ارد گرد باقی جتنے لوگ ہیں نا, دے واک آن تھن آئس, کہ مجھے برا نہ لگ جائے, ممی کو یہ نہ ایسا ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. کہ لیکن تم مجھ سے, میں بہت پیار کرتی ہوں, لیکن میں تمہاری عزت بہت کرتی ہوں. اور وہی چیز اگر آپ تڑپ کے میں یہ سوچتی تھی کہ میری اپنی جٹھانی, جو کہ مجھے, میں کہتی ہوں اس زیادہ نفیس انسان کوئی نہیں ہے, she always tried her level best کہ وہ ان کو خوش کریں, ان کے آگے بولیں نا, کبھی اپنی خواہشات, وہ ڈری رہتی تھی, سہمی رہتی تھی. میں کہتی تھی نہیں, آپ کو اپنے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے, اور دوسرا بھی اچھے برے لوگ وہ بھی اس بات کو سمجھ لیتے ہیں. ہاں, بدتمیزی کی گنجائش. دیکھو اگر بدتمیزی سے یہ بات کہتی نا تو بات الگ ہو جاتی, کانفلکٹ ہو جاتا نا, لڑائی وہ کبھی بھی نہیں آ کے ریئلائز کرتی. اچھا, دوسری بات یہ کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے نا, تو وہ تو خیر بڑی تھی, میں ان کی بات نہیں کر رہی, میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں. اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے نا, تو میں کہتی ہوں کہ آپ یہ لفظ کہنا سیکھیں کہ مجھے معاف کر دیں. اس لفظ میں بڑی گہرائی ہے. سوری تو ہم اپنی ہاؤس ہیلپ کو بھی کہہ دیتے ہیں, سوری بیٹا ادھر سے نہیں ادھر سے کر دو. جب آپ کے منہ سے نکلے گا نا مجھے معاف کر دیں, تو یہ بہت بڑا لفظ. آئی تھنک نیت ہے نا, آپ کس نیت سے بول رہے ہیں, کس نیت سے بول رہے ہیں. سوری کہنا بھی آسان نہیں ہوتا. نہیں سوری ہم آج کل کہہ دیتے ہیں, جیسے ہر کسی کو آئی لو یو کہہ دیتے ہیں, جیسے لو یو ہر کسی کو بول دیتے ہیں. تو یہ آپ سوچیں کہ یار اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے آگے سے یہ کہنا ہے کہ مجھے معاف کر دیں. آپ کی ایگو کتنی ہرٹ ہوگی یا کتنا آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے, اس کا فرق آپ کو تب پتہ چلے گا. تو یہ بھی بڑی گہری بات ہے. اچھا, میں آپ سے بھی بلکہ صبا جی جاننا چاہوں گی, جب شادی ہوئی تھی تو آپ نے پھر اس بات کا کیسے خیال کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی بالکل ایسی تھیں, تو آپ کو پھر کب سمجھ میں آئی کہ میں نے ایک باؤنڈری سیٹ کرنی ہے, یا آپ ابھی بھی اس میں ہے؟ نہیں, جب میری شادی ہوئی تو ماموں زاد ہیں میرے فیصل, میرے ماموں بہت سخت مزاج تھے. میری ممانی اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم شادی تو کر رہی ہو. میں نے کہا میں تو فیصل سے کر رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, جانا تو تم نے وہیں ہے, اور وہ بڑے سخت مزاج ہیں, لیکن اللہ انہیں جنت میں جگہ دے. ہمارا ساتھ رہا 8 سال. انہوں نے میری طرف کبھی غصے سے دیکھا بھی نہیں تھا ان 8 سالوں میں. مجھے نہیں پتا اب فیصل کے ساتھ وہ بات کرتے تھے یا کس طرح سے کرتے تھے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن مجھے ان سے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو
मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ। और मेरी सास तो खैर बहुत ही अच्छी थी, लेकिन आपको पता है ना, नंदों के साथ एक चीज़ चलती है। मैं जब ब्याह कर गई, मैं अपने घर में बहुत अच्छी कुकिंग करती थी। मैं ऐसी कुकिंग करती थी, मम्मी कहती थी रात में तुम बनाओ खाना। तो मैं क्या करती थी, जब मेरी टर्न होती थी, मैं फ्रिज खोलती थी, मैं कहती क्या क्या पड़ा हुआ, क्या क्या, सब निकालती थी। प्याज लाल किया, उसमें वो सब्जियां डाली और उसमें फिर चावल डाल दिया और मज़ेदार सी एक डिश तैयार हो जाती थी। तो इन चीज़ों ने मुझे खैर खाने में बहुत हेल्प की कि क्या चीज़ आप किस में मिक्स करें तो अच्छा जायका होगा। अब ये नहीं कि माश की दाल पड़ी हुई है वो डाल के आप बना दें, या भिंडी पड़ी हुई है वो डाल के चावल बना दें। तो आपको ये बेसिक्स हैं आपके खाना बनाने अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन भिंडी को चावल के साथ ही नहीं करेगा ना, लेकिन जिसको नहीं आता वो तो इसी तरह करेगा ना। तो मैंने इस तरह से, तो मुझे लगता था भाई मैं तो जबरदस्त कुक हूँ। लेकिन जब मैं शादियों की, मेरी नंद एक्सपर्ट थी खाने की, क्योंकि मेरी सास बीमार रही सारी जिंदगी, तो उन्होंने ही घर देखा मेरी नंद ने। तो वो जब खाने बनाती थी ना, तो मैं किचन के दरवाजे के कोने में ऐसे खड़ी होती थी कि जैसे मैं एक नौजायदा बच्चा हूँ जिसे कुछ नहीं आता। और मैं कहती थी अच्छा इतना ज़्यादा बना लेती हैं, उफ 10-10 किलो फिश फ्राई कर रही हैं, मसाला लगा रही हैं, ये 2-2 किलो 3-3 किलो की बिरयानी बना रही हैं। तो मैं हाथ ही नहीं डालती थी, मेरी ज़रूरत ही नहीं होती थी कुछ करने की। लेकिन फिर उन लोगों ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं आए ना बनाएं, आप बनाएं। तो मैं अपने हिसाब से करते करते मैं उनके मुताबिक हो गई। क्योंकि आपको बेसिक पता हो ना तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती। लेकिन फैसी थोड़े से मुश्किल थे हमेशा से। फैसी को बस अपनी चीज़ें बहुत, ये सबसे बड़ी बात कि एक दिन तो नाराज़ हो गए। क्यों नाराज़ हुए बताएंगे आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक आ गई है छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। हमारे पास कितना टाइम है साथ? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, ब्रेक से जाने से पहले हम जो बात कर रहे थे कि आपने कहा कि आपकी माशाल्लाह से ससुराल में सब अच्छे थे, लेकिन आपके हस्बैंड, क्योंकि यूजुअली जो है ना हस्बैंड ही ज़रा टफ निकलते हैं। हाँ, तो वो तो ऐसे थे ना, अभी भी हैं कि कायदे आज़म का रुख भी सही होना चाहिए, वरना इधर आओ सबा, ये नोट सही करके रखो वॉलेट में। तो वो ऐसे थे, जूता अगर इधर से इधर पड़ा हुआ है तो कहते थे मेरा जूता कहाँ है, कि वैसे ये तो पड़ा हुआ है, यहाँ क्यों पड़ा है, मैंने यहाँ रखा था। तो इस कदर मतलब मुझे मेरे सास ससुर वही थे। तो मैं वीक भी हो गई, मैं ये सोचती थी यार इतनी मोहब्बत की शादी की थी, तो इनमें तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि अच्छा अगर मैं वैसी होती तो मैं रह जाती, मेरे में कॉन्फिडेंस शेक हो जाता, मैं कहती अच्छा मैं ये करी, मैंने वो नहीं किया क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत इंडिपेंडेंट किया हुआ था। तो मैंने लंबी सांसें ली और मैंने कहा बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन अपनी राइट पर बात ज़रूर करनी है तरीके से। तो आपका अपनी राइट पर बात करने का पूरा राइट है, लेकिन उसका एक तरीका है। तो इस तरीके से किया कि आज फैसी कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो, तुम हथौड़े नहीं मारने होते कि मैं सही हूँ, सही करें वरना ये हो जाएगा, ये हो जाए, इस तरह मामले सही नहीं होते। मामले हमेशा मोहब्बत से, प्यार से, कॉम्प्रोमाइज से और टाइम के साथ ठीक होते हैं। तो टाइम का इंतजार जरूर करना चाहिए। यूजुअली लोगों को लग रहा था टेलीविजन पे जो खवातीन आती है ना तो बड़ी डाढ़ी होती होंगी ना, ये तो अपनी उंगलियों पे सबने चाहती होंगी, लेकिन आप घर आए तो देखें। Exactly. मैं लाहौर जाती हूँ तो मदिया में ऐसे होती हूँ, मैं नहीं सोचती कि मैं खैर मैं वैसे भी नहीं सोचती, मैं कहती हूँ तो एक्टिंग ही नहीं आती, पता नहीं कैसे नाम बन गया, मैं तो आज भी यही सोचती हूँ। तो लाहौर जाके तो मैं बिल्कुल नहीं सोचती, सिर्फ घर के साथ लग जाती हूँ। तो आपको ना यहाँ से भी ना इधर रहना चाहिए, ग्राउंडेड। बिल्कुल, बहुत अगर आपका दिमाग ऊपर हो गया ना तो बस फिर सब कुछ गायब हो जाएगा, तो आपका सिर्फ लाशा रह जाएगा। हाँ, लाशा से कदमों के जमीन तो ऑलरेडी निकल जाएगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जरा हिना जी भी ऐड करना चाहती हूँ उन खवातीन के वाले से, क्योंकि देखें हम तो रिलेशनशिप, हम तो अपनी बात करें ना, क्योंकि हम हमारे लिए सेल्फ लव कितना मैटर करता है, उन्होंने कैसे अपनी बाउंड्री सेट करना शुरू की। लेकिन वो जल्दी से बचाऊंगी, आप उस पॉइंट मैं बहुत ब्रीफली बात करूँ, बिकॉज यू सी आजकल हम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जब भी बैठते हैं और जो शादीशुदा खवातीन होती है वो इवेंचुअली जाकर बात रिश्तों पे और यहाँ पर और इन लॉस पर उन पे होता है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सेगमेंट है सोसाइटी का, खवातीन का,
جو شادی شدہ نہیں ہیں. ان میں ڈیورسیز بھی ہیں, ان میں ایسی بھی خواتین ہیں جو جن کی شادی ہوئی ہی نہیں ہے, اور ایسی بھی خواتین ہیں جو ماں نہیں ہیں. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ خواتین کو ہم یہ نہیں سکھا رہے کہ آپ نے گلٹ میں نہیں رہنا. اگر آپ کی بچے نہیں ہیں تو کسی نہ کسی وجہ سے نہیں ہے, یا اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے. آپ کو کیوں گلٹ میں رکھا جائے, اور آپ کیوں اس گلٹ میں رہیں کہ میں شاید ایک ایز اے عورت میں مکمل نہیں ہوں, میں ایز اے انسان مکمل نہیں ہوں. ڈیورس تب بھی آپ میں آپ کو کہنا, میں آپ کو ہر سیناریو میں کہہ رہی ہوں, اگر بچے نہیں ہیں تو بھی آپ نامکمل ہیں, اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ نامکمل ہیں, کیونکہ آپ نے تو مطلب عورت کی زندگی تبھی ہوتی ہے جب وہ شادی شدہ ہوتی ہے. نہیں, شادی زندگی کا ایک بڑا اہم, بہت خوبصورت اور بڑا ضروری مرحلہ بھی ہے, ایک فیز بھی ہے, لیکن ماں بننے کا بھی ایک اپنا الگ ایک فیز ہے, لیکن ایک انسان ہونے کا, ایک منفرد انسان ہونے کا سب سے بڑا فیل ہے. کیونکہ اگر آپ کا کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا, آپ کی کوئی شادی اور بچہ کام نہیں آئے گا اگر آپ بذات خود کمزور ہوں گے اور آپ انسیکیور ہوں گے. سو وہ جتنی خواتین ڈیورسیز ہیں یا شادی شدہ ہونے کے باوجود ماں نہیں ہیں, یا جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, اپنی پوٹینشیل کو سمجھیں, خود آگہی. میں بار بار کہوں گی, سیلف لو شروع ہوتا ہے سیلف اویئرنیس سے. اپنے آپ کو, اپنی قدر و قیمت کو اتنا کم نہ جانے. میری ایک دوست اس وقت آئی سی یو میں ہے, ٹھیک ہے, اس کی زندگی, اس نے اپنی زندگی خود برباد کی ہے. ایک برائٹ مائنڈ, ایک انڈیپینڈنٹ, پیاری شکل کی ذہین عورت, صرف اس چکر میں کہ I need to be Mrs. something. غلط شادی کی, تھوڑی لیٹ بھی کی لیکن غلط کی. اس ڈیسپریشن میں شادی کر لی کہ میری شادی ہونی چاہیے. وہ شخص غلط تھا, ہر لحاظ سے غلط تھا. تو پھر کیوں, اور رہی اس شادی سوسائٹی کے وہ پریشرز کی, مطلب اس کو لگتا تھا کر لی, بٹ وائی ان ICU. نہیں, وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں, کر لی غلط شادی کیونکہ جی ایک ٹھپا چاہیے تھا کہ شادی شدہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس شادی میں رہی کیونکہ اس شخص نے آہستہ آہستہ آپ کی سیلف اسٹیم کو ختم کر دیا, تو آپ میں وہ ہمت نہیں تھی کہ آپ اس شادی کو توڑ کر نکلیں. اور اس کی وجہ سے آپ ذہنی طور پہ بیمار ہو گئی, وینٹ انٹو ڈپریشن, بلڈ پریشر کے ایشوز ہو گئے, ڈائبٹیز ہو گئی, ساری اسٹریس ریلیٹڈ چیزیں ہوئی, اور پھر اتنا اپنے آپ کو اس بلیک ہول میں چلی گئی, اپنی میڈیکیشن بھی چھوڑ دی, اینڈ شی ہیڈ اے اسٹروک. She is now in ICU with a brain hemorrhage. ہمیں نہیں پتا, اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں اس کو شفا دے, صحت کے ساتھ زندگی دے. لیکن وہ ایک سیلف ڈسٹرکٹیو ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس سے کیسے اپنے آپ کو نگیٹ کر دیا. اس نے بالکل نا اپنے آپ کو چھوڑ دیا. میں نے کیا سب سے پہلے یہ بولا تھا, ہر چیز یہاں ہے, مینٹل سکون لاؤ سب سے پہلے. آپ لوگ اپنے مینٹل پیس کے لیے, وقت ہے مجھے بتائیں, آپ لوگ اپنے مینٹل پیس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ ویسے تو میں ہر وقت بزی رہتی ہوں, مگر میں کوئی چیز طاری نہیں کرتی اپنے اوپر, ٹھیک ہے. وہ والی بات ہے کہ جو ہونا ہے, پچھلا جو ہوا سو ہوا, میں اس کو بھی ایکسیپٹ کرتی ہوں. یہ میرے اللہ تعالیٰ کی رضامندی تھی, شاید مجھے اسے بہت سکھانا ہے, اور وہ والی بات ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ میں اسٹرانگ بنتی جا رہی ہوں. میرا کنیکشن اور اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, کہ جب آپ کو پڑھتی نا پھر آپ کو میریکلز سامنے آتے ہیں کہ یار یہ اللہ میاں سن رہے ہیں, وہ والی بات. تو کبھی بھی یہ نہیں, میں ابھی بھی کہتی ہوں, جیسے ہے لوگ کہتے ہیں اب کیا کرنا, شادی چھوڑو. میں کہتی کیوں نہیں کرنا, اگر ہاں اللہ تعالیٰ اگر اچھا انسان ہے, یہ نہ ہو کہ میں کہوں گا میں اکیلے زیادہ اچھی تھی اور ریگریٹ نہ ہو تو مجھے دینا, ورنہ میں اس میں بہت خوش ہوں. صحت سب سے پہلے دینا, میری اولاد کی خوشی, اولاد کا غم کبھی مت دکھانا. پلس یہ اب رہا اپنے سیلف, اس کے لیے مجھے یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے تیار ہوتی ہوں, میں کسی کو مجھے خود اپنے آپ سے پیار ہے. آئی وانٹ ٹو لک گڈ, کہ بال بھی میرے صحیح ہونے چاہیے, کپڑے بھی شوق ہے پہننا, شاپنگ کرنا, آئی لو شاپنگ. اب جا کے ہوتا ہے کہ یار کتنی چیزیں ہیں, جگہ نہیں ہے ماشاءاللہ, لیکن پھر بھی اگر چیزیں ختم ہو جائیں, مال. ابھی میں اور سبا بات کہہ رہے تھے, میں کہا مجھے اگر تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے 3-4 دن نہ جاؤں ایسا ریکارڈنگ میں کیسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا, سم تھنگ مسنگ. ایک ہی مال, کیونکہ میں ویسی بھی بہت آؤٹ گوئنگ ہے, فرینڈز ہیں, یہ ہے, تو یہ ہوتا ہے مال جا کے مجھے پتہ نہیں وہاں کی جو ایک وائب ہوتی ہے نا. اب لوگ کہیں گے عجیب فنی سی بات ہے, لیکن میرے لیے فنی نہیں ہے. فار می
مجھے جیسے کہ ایک انرجی ملتی ہے. اٹس لائک دیٹ. آئی فیل ہیپی چاہے میں کچھ نہ کروں, ایک کون کھا کر آ جاؤں, بٹ آئی فیل ہیپی. میں نے اپنے, کیونکہ مجھے مائنڈ, مجھے کس چیز میں خوشی ملتی ہے, ورنہ میں بازار جانا, کام کرنا, ایٹ لیسٹ آئی ایم بزی. میں سوچتی نہیں ہوں. اور رات میں مجھے ہوتا ہے اپنا نیٹ فلکس, اس کی مجھے اب ہونے لگا ہے می ٹائم ہے آپ کا زبردست. جلدی سے بس جائیں, گھر کہیں جانا ہے دعوت میں, اب مجھے دیکھنا ہے, پکچر دیکھنی, اپنا کمرہ, اپنا نیٹ فلکس. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو مجھے خوشی دیتی ہے. اٹس جسٹ دیٹ. گھر صاف ستھرا ہو, مجھے یہ ہوتا ہے بس. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہما ہے. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. کیسی ہیں مدیہ؟ بالکل ٹھیک. ہما کیا کہنا چاہیں گی؟ مدیہ پہلے تو میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گی, آپ کی تعریف کرنی ہے. آپ نے جو عید کا شو کیا تھا لال پہ, بہت زبردست کیا تھا. یقین جانیں کہ آپ تو وہاں پہ شو کر رہی تھی نا, جو باتیں ہو رہی تھی نا عید کے حوالے سے کہ عیدی, اور وہ جو 100 آپ کے ابھی بھی آج بھی آئی ہوئی ہیں گیسٹ, یہ بات کر رہی تھی. اب تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں رہا کہ 500 یا 1000 100 یا 200 تو لوگ شائع کرتے ہیں یار یہ کیسے دے. پر جو انہوں نے بات کری نا, تو اس طرح جیسے بالکل ہمارے دل سے نہیں چھو جاتی اور آنسو نکل آتے ہیں. آپ تو وہاں شو کر دی تھی وہ چیزیں کر کے, وہ امی نانی اور وہ عیدی لینا, یعنی کہ بڑے ہو کے بھی میں کچھ چھوٹی ہوں تو مجھے وہ چیز اتنی اچھی لگی. میں نے آپ کا بہت دفعہ ٹرائی کیا کہ اللہ میں یہ بات ہو جائے. اس دن تو بات ہوئی تھی, پر میں آپ کی تعریف کرنے کے لیے کہ مدیہ نے اتنا پیارا شو کیا ہے کہ مدیہ کو بہت بہت یعنی کہ تعریف کی مستحق ہے. اور پھر اس کے لاسٹ ڈے آپ نے کیا, وہ بھی بہت زبردست کیا آپ نے. دونوں دن آپ نے بہت زبردست شو کیا, یعنی کہ جو دل سے چھو جاتا ہے نا. اگر میری امی بھی ہوتی نا, وہ بھی خوش ہوتی. یہ آپ کی تعریف انرجی دے رہی ہے مدیہ کو, اور ماشاءاللہ. سی جی, اور آپ بھی تھی نا اس شو میں, جو آپ نے بالکل بات کی نا وہ بہت زبردست کی تھی, یعنی کہ بہت زبردست بات کی تھی. ایک ریلیٹیو, ایک ہوتا ہے نا, ہم یہ سوچتے ہیں بھائی آپ تو میڈیا پہ بیٹھے ہیں باتیں بنا رہے, پر باتیں نہیں, وہ بالکل عام ہمارا جسے مڈل کلاس جو طبقہ ہوتا ہے نا, ان سے ریلیٹڈ بات کی تھی. بہت اچھی, بہت اچھی. تھینک یو سو مچ ہما جی, آپ نے کہا. ہم ایگزیکٹلی بس یہ کہ یہ ہمارے جاب کا بس کرائٹیریا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ ہمارا دیٹس ہاؤ وی جاب نہیں سمجھتے نا مدیہ. یہ ہوسٹ کے لیے انرجی ہے. بالکل تم یہاں بیٹھی ہو, تمہیں جب کالز آتی ہے تو تعریف اندر سے موٹیویشن ہے, موٹیویشن. بالکل. اچھا, آپ لوگ کو ویسے می ٹائم اور کیا کیسے خود کو انٹرٹین کرتے ہیں؟ آپ ابھی بات ہم کر رہے تھے نا کہ عورتیں ہمیشہ گیو کرتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گیور بنایا ہے, تو میں اس چیز کو فائٹ نہیں کرتی. میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ میرا سیلف لو یہاں تک ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے. میں آئی ایم ناٹ اے شاپر, مجھے مال میں وہ والی خوشی نہیں ملتی جو آپ لوگوں کو ملتی ہے, which is fine also. Exactly. لیکن مجھے جب می ٹائم میرا ہوتا ہے, میں ان لوگوں کے ساتھ گزاروں جن کے ساتھ مل کر میرا دل خوش ہوتا ہے, میں ان کو وقت دے سکوں. میں کچھ کازز کو سپورٹ کرتی ہوں, میں اپنا وقت وہاں دینا چاہتی ہوں. تو مجھے اس گیونگ سے لگتا ہے کہ مجھے کچھ مل رہا ہوتا ہے. آپ کا شہر ہے ہمارا, ہم دوسرے شہر کے لوگ. مجھے وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک اپنی شاید وہ مجھے خوشی ملتی ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے کتنا گیو کرنا ہے. یہ میرا ایک رول ہے کہ میں اتنا ہی کروں گی جو کر کے مجھے خوشی حاصل ہو, مجھے تکلیف نہ ہو. ہاؤ ڈو یو پیمپر یور سیلف؟ اپنے کو پیمپر کیسے کرتی ہیں جب اپنے اوپر بہت پیار آتا ہے, کیا کرتی ہیں؟ اپنے اوپر بہت پیار آتا ہے تو آتا بھی نہیں آتا ہے, بتائیں. بہت پیار آتا ہے, مجھے اپنے اوپر بہت پیار آتا ہے. میں I don't know, I can't define کہ میں کوئی ایک چیز کرتی ہوں, میرے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, میرے دل پہ. کبھی میں سالون چلی جاؤں گی, پورا دن میں گزار لوں گی, اور کبھی میں صرف لیٹ کر کوئی مووی دیکھ لوں گی, کبھی میں ڈانس کروں گی اپنے کمرے میں میوزک لگا کے, کبھی میں کتاب پڑھوں گی, کبھی میں اٹس ڈیپینڈز آن واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. سبا جی, آپ خود کو کیسے انٹرٹین کرتی ہیں اور آپ کا می ٹائم کیا ہے؟ اچھا, می ٹائم میں آپ سب کو ایک بڑا زبردست, مجھے تو لگتا ہے یہ میسیج ہی ہوگا کہ آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اسکرین پر, فلٹر بھی لگے ہوتے ہیں, کچھ اسکرین بھی ہوتی ہے, ہم بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے چہرے بھی آپ جیسے ہی ہیں, ہماری ایج بھی آپ کی طرح بڑھتی ہے, تو ہمارے چہرے پر بھی وہ جو لائنز اور وہ سب کچھ اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی دوسری دنیا کے لوگ ہیں, لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آپ کسی کے بھی چہرے پر میک اپ بھی اسی صورت گلو کرتا ہے اگر اندر سے سکن گلو کر رہی ہو. اور سکن گلو کب کرتی ہے؟ جب آپ کا دل خوش ہے, جب آپ یہاں سے مطمئن ہیں. تو سب سے پہلے سیلف لو کی جب بات کرتے ہیں نا, تو خواتین کو سب سے پہلے
यहाँ से रिलैक्स हो। Exactly. अब वो कैसे होना है, आप म्यूज़िक सुने, आप किताब पढ़ें, आप बच्चों के साथ खुश हैं वो करें, आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो करें। और अभी कॉलर ने बात की ना कि आप ईद पर जो भी किया, तो अभी मैं समझती हूँ कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि वो सारी चीज़ें आज भी मेरे घर में होती हैं। ईदियाँ बढ़ती हैं, देगें बनती हैं, सारी फैमिली इकट्ठी होती है। तो लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है मिलने मिलाने से कि दूसरी पार्टी, जिन लोगों से मैं मिल रही हूँ, जो मेरे घर आ रहे हैं या जिनके घर मैं जा रही हूँ, वो कितने पॉजिटिव हैं। तो दूसरी अहम चीज़ है कि आप यहाँ से कितने पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी जो है ना, वो आपकी चेहरे की ग्लो का राज है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पॉजिटिव सोचिए। आप कह रहे हैं ना ये गिलास पड़ा हुआ है, आधा गिलास है, तो उसे आप कहें कि आधा भरा हुआ है, ये मत कहें कि आधा खाली है। तो पॉजिटिविटी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अब सीखा है बस सिर्फ पॉजिटिव रहना है, और जिंदगी के हर मरहले में आप सीखते हैं। ये कह रही हूँ मैं आज भी, ये जब आप उस तरह के स्टेजेस से गुजर कर इस टाइम पर जब आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों बिठाया जाता है कि हमारी बातें सुनी जाएं और उन बातों को करती ना वो हमारा तजुर्बा है, और आपकी माओं का भी तजुर्बा है, आपकी खालाओं का भी तजुर्बा है। खुदा के लिए आप किसी बड़े को ये मत कहें कि इन्हें क्या पता, आपको क्या पता उन्होंने किस कदर बिल्कुल बात सही है, पापड़ बेल के यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं, तजुर्बे से बड़ा उस्ताद ही कोई नहीं, उसके लिए टाइम पीरियड। पॉजिटिविटी का एक बहुत जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, जिन लोगों के साथ बैठकर मुझे खुशी मिलती है मैं वहाँ जाती हूँ, जहाँ मुझे नेगेटिविटी फील होती है मैं अपने आप को वहाँ से लगाती हूँ। मैंने अब सीखा है, अपने आप से कहती हूँ नो करना सीखो। अपने आप को खुद बोल रही होती हूँ, वरना मुझे होता है थकी भी होंगी यार, उसको बुरा ना लगे। तो अब जैसे किरण खुद को बहुत बुरा लगा, किरण कैसी नेचर है ना, वो कह देगी कुछ नहीं है तो नहीं, दिल चाह रहा, अपने ऊपर देखो। अब मुझे होता है कि नहीं यार उसने बुलाया। ऐसे इंसान अल्लाह को बहुत पसंद है, मैं कहती लेकिन उनके इम्तिहानात बहुत हैं, नहीं गुजर वो भी मांग लें, नहीं मैं कहती हूँ कभी दिल रखे, हाँ मगर कभी रखे, बहुत थकी भी होंगी। मेरी मम्मी भी कहती है देखो एक उम्र होती है, तुम बिल्कुल आराम नहीं करती, इधर भाग उधर भाग, इसने बुलाया उसने बुलाया। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि दिल तो नहीं है, बुरा थोड़ा रुक जाओ। मगर फिर मैं कहती हूँ अच्छा ओके जरूरी नहीं, फिर अपने आप से थोड़ी खुद काउंसलिंग करती हूँ कि नहीं अच्छा ना भी करूंगी ना, नहीं जाऊंगी फिर मुझे बेचैनी लगेगी, चली जाओ। अच्छा आप बताएं, पैम्पर करने के लिए खुद को क्या करती है जब आपको खुद बहुत प्यार होता है? वो तो हर वक्त खुद पर प्यार आता है। मैं तो अब हम दोनों जाएंगे मॉल में। यस, मैं मुझे भी मॉल जाना, भले कुछ ना लें आप, हाँ एक कप कॉफी पीकर आ जाएं, लेकिन मॉल जाके अच्छा अब कुछ नहीं, इस उम्र के इस हिस्से में ठहराव क्यों आ जाता है? आज से कुछ 10-15 साल 20 साल पहले ये होता था, अब मार्केट गए एक अजीब सी ना अंदर हलचल चल रही है, यार ये बैग की भी कमी है, ये जूते भी नहीं है, यार ये ज्वेलरी अच्छी है। अब जाते हैं जो चीज़ देखते हैं बहुत बड़ी भी, हाँ माशाल्लाह बहुत है, तो आप में ना एक ठहराव आ जाता है, फिर आप वो चीज़ पिक करते हैं जो कि बहुत ही दिल को लगती है। और जिस मैं सेल से चीज़ें उठाती हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हम लोग बिला वजह पैसा नहीं खर्च करते। मैं वहीं जाती हूँ, मैं वहीं जाती हूँ जहाँ सेल होती है, और सेल से हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और मैं अपने आप को पैम्पर करने के लिए सैटरडे को या संडे को मैं चली जाती हूँ मॉल, और फिर वहाँ पर दिन गुजारती हूँ। और अगर लाहौर होती हूँ तो मैं ये दीवार निकलवा देती हूँ, वो सोफा चेंज कर देती हूँ, वो कर्टन चेंज कर देती हूँ। लाहौर का मॉल तो बहुत अच्छा है, डॉलमेन। अच्छा मेरी अल्टीमेट पैम्परिंग पता है क्या होती है कि अगर मैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो दस्तयाब नहीं है, कि अगर मैं मुल्क से बाहर चली जाऊँ और मैं वॉक करूँ, हाँ मैं कहीं चली जाऊं, मुझे ट्रैवलिंग, मैं सड़कों पे वॉक करूं, मेरा जहां दिल चाहे मैं बैठकर कॉफी पी लूं, मैं चाय पी लूं, मैं चल पड़ूं, मैं पार्क्स में जाकर बैठ जाऊं, मुझे वो चीजें, अच्छा इससे नेचर मेक्स मी हैप्पी। इससे बताती हूँ, मैं एक कोई 7 मंथ प्रेग्नेंट थी और घूमने फिरने का मुझे बहुत ही शौक था। तो मुझे ऑफिस वाले ने मुझे कहा कि मदिया आपको ना देख के हमें डर लग रहा है कि आप कहीं गिरेंगी ना तो कुछ हो जाएगा, तो ना आप जरा वैसे छुट्टी ले लें, छुट्टी आप इंजॉय करें। अब मुझे घर तो टिकने की आदत नहीं थी, मैं लाहौर चली गई, लाहौर से वापस आई, मैंने कहा फैसल मुझे तो सुकून ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, हमें तो हड्डी को सुकून नहीं। मैंने कहा ऐसा करते हैं हम टर्की चलते हैं। अच्छा जी हम चले गए, टर्की चले गए। अब क्योंकि वो आपकी वॉक से मुझे आदत
सुकून, अब हमें टैक्सी ना मिले, अब मेरा तो मियाँ से कहा, मैंने कहा तुम परेशान ना हो, मैं वॉक कर लूँगी। मैं थी कराकोए बिल्कुल पानी के पास, और इस्तगलाल की एक बंदी जिसका 8 मंथ, जी जिसका 8 मंथ, मैंने अपने मियाँ से कहा, मैंने कहा आपने फिक्र नहीं करनी, मैं वॉक करूँगी। मैं दीवार पकड़ के मैंने वो पूरी कोई 8 मंथ की, मतलब जो मुझे रास्ते में देखा उसको भी डर लगे कि ये क्या चीज़ चल रही है, बट मैंने वॉक की, क्योंकि अच्छा मैं वॉक एंजॉय भी करती थी और मुझे टेंशन थी। मैंने कहा मेरे मियाँ को टेंशन होगी कि यार हमें टैक्सी नहीं मिल रही, मेरी बीवी क्या करेगी। मैंने कहा फिक्र न करें, वो मुझे मुड़ के देखता है, तुम ठीक हो? मैंने कहा ज़बरदस्त ठीक। लेकिन अलहदा बात है कि फिर जब पहुंचे तो मुझे फिर बुखार भी हो गया, मैं थे कि लेकिन हमारे मुल्क में काश कोई ये बात समझ ले कि हमारे मुल्क में फुटपाथ्स नहीं हैं। हाँ। हमारे मुल्क में वो आपने पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली माहौल नहीं रखा है, जो पहले होता था। और सेफ जो भी पहले नहीं है। मेरे बचपन में मुझे याद है हम वॉक, नहीं सेफ्टी को भी आप छोड़ें, दुनिया का कोई मुल्क सेफ नहीं है, लेकिन पेडेस्ट्रियन माहौल नहीं रहा, इसीलिए सड़कें सुनसान होती हैं, इसीलिए आप सेफ नहीं होते। वरना लोग चल फिर रहे हो, सड़कें भरी हुई होती हैं, लोग चल रहे होते हैं। बिल्कुल। एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इंसान की, वो खुली फिजा में चले। दैट इज माय जैसे रिकॉर्डिंग से मैं कहती हूँ काश इंसान मोहल्ले में बाहर निकल जाए, मगर नहीं निकल सकते, वरना मैं वॉक, अब मैं अपना टेरेस बना तो मैं वहाँ वॉक करती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज भी करना अच्छा। और एक मैं अकेले जाके ना, मुझे दोस्तें कहती है मूवी, मैं अगर कुछ नहीं है, अगर मैं फ्री हूँ अकेले बैठ के अकेली जाऊंगी, मूवी देखकर आ भी जाऊंगी। हमारे मुल्क में तो वो भी सहूलत नहीं है। हाँ, अब तो फिल्म भी नहीं आ रही। नहीं, इंग्लिश मूवी है, कभी कोई है तो कभी मैं कभार देख कोई ले- आ जाती है। नहीं, मुझे बहुत शौक है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम। अच्छा, मुझे शॉपिंग अकेले करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ मेरे साथ कोई मैं भी ना हो, कोई तंग ना करे जिसके मुझे। लिए नहीं, जिसके लिए मुझे हर दुकान पे रुकना, मुझे पता है मुझे वहाँ जाना, नहीं, she's वहाँ right, रुकना है, मुझे वहाँ she's नहीं। right। कोई मेरे साथ मेरा कोई भी ना है। तो एटलीस्ट मुझे गांठी डाल देता कि बस कर बस कर पड़ी दो। है, तो मैं कहती मेरे साथ कुछ है जो मुझे माथा अकल की मत दे। ये आपका वो टाइम है ना जो हमारा पहले था, हाँ। तो जब हमारे टाइम पर आएंगे आप कहेंगे नहीं ये भी है, ये भी है। नहीं कुछ नहीं अल्लाह है। करे जल्दी आ जाए, क्योंकि आज ही रोज मेरे मियाँ तंग है, तुम्हारे डिलीवरी वाला आया हुआ है और इसको इतने पैसे देने, तुम कितनी शॉपिंग करती हूँ। मैं आज सोची, मैंने कहा यार वाकई सारे पैसे तो मैं जो है ना अपने कपड़ों पे उड़ा देती हूँ, लेकिन समहाउ पे मुझे खुशी होती है कि कुछ बहुत अच्छे कपड़े लगे मैं आगे गिफ्ट भी कर देती हूँ। लेकिन वही बात यह है कि आप खुद से मोहब्बत करें, खुद की इज्जत करें। मुझे लगता है पंजाबी हाउस होल्ड में, क्योंकि मेरा पंजाबी फैमिली से ताल्लुक है, वहाँ पे सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट ये है कि आपके घर आप अपने बच्चों को रिकॉर्ड लगाते हैं, उससे आपको पता है कि आपके बच्चे की ना सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी मुतासर होती है, आपको पता नहीं चल रहा होता। बहुत से लोगों में आपको तारीफ लेनी नहीं आ रही होती। जैसे मुझे बचपन में, क्योंकि हमारे अम्मा ने कभी तारीफ की कि बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे, तो अभी भी तारीफ लेते हुए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को तारीफ लेना भी सिखाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी भी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।